گئی دشت میں تنہا تو وطن یاد آیا، پانی پایا تو ہر ایک تشنہ دہن یاد آیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کربلا کے حوالے سے کوہ نور ٹی وی کے خصوصی پروگرام میں فہیم پرانی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، واقعہ کربلا ایک ایسا سانحہ امت مسلمہ پہ گزرا ہے کہ جو رہتی دنیا تک تا قیامت مسلمانوں کے دلوں پہ ہمیشہ ایک کانٹے کی طرح چبھتا رہے گا۔ اس کی جو تکلیف ہے، اس کی جو ٹیس ہے، اس کا جو کرب ہے، اس کا جو دکھ ہے، اس کا مداوع تا قیامت نہیں ہو سکتا۔ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے اصحاب کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ، جس میں معصوم بچے بھی تھے، شیرخوار بچے بھی تھے، خواتین بھی تھیں، جس طرح ان لوگوں کے اوپر کربلا کے میدان میں ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، جس طرح ان کو تکالیف دی گئیں، جس طرح سے ان کو پریشان کیا گیا اور پھر بالآخر ان کو شہید کر ڈالا گیا، اس سے امت مسلمہ کو جو دھچکا لگا، جو نقصان پہنچا، اس کی تلافی کبھی نہیں ہو سکتی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اتنی بڑی اور اتنی عظیم قربانی دی، جس کی نظیر نہ اس سے پہلے کوئی موجود ہے اور نہ اس کے بعد ابھی تک کوئی سامنے آئی ہے، اور نہ یقیناً قیامت تک ایسی کوئی چیز سامنے آئے گی، رونما ہوگی۔ تو یہ قربانی جو اتنی بڑی دی گئی، اتنی عظیم الشان قربانی جو دی گئی، اس کا مقصد کیا تھا؟ آج یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم اس مقصد کو سمجھتے ہیں، اس مقصد کو پہچانتے ہیں؟ کیا ہم نے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جس مقصد کی خاطر امام حسین رضی اللہ عنہ نے یہ قربانی دی تھی، اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، اس مقصد کو پانے کے لیے، اس پیغام کو سمجھنے کے لیے ہم نے کتنی کوشش کی اور ہم اس پہ کتنا عمل پیرا ہوئے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے کربلا کے میدان میں جو مثال قائم کی تھی، وہ دنیا میں اس کی کوئی دوسری ہمیں مثال نہیں ملتی۔ آپ رضی اللہ عنہ، پورا اسلام آپ کے ساتھ تھا، لوگ آپ کے ساتھ تھے، لیکن اس کے باوجود صرف اور صرف اپنے نانا کے دین کی سربلندی کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے، اس کی بقا کے لیے آپ رضی اللہ عنہ نے ان تمام ممکنات سے اجتناب فرمایا جو آپ سمجھتے تھے کہ اس سے امت مسلمہ کو اور اس کے اتحاد کو کوئی خدشہ لاحق ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس طرح آپ رضی اللہ عنہ ایک ظالم کے مقابلے میں، ایک جابر کے مقابلے میں، ایک آمر کے مقابلے میں کھڑے ہوئے اور ظلم کو ماننے سے انکار کیا، حق کے راستے کو چنا اور یہ ثابت کیا کہ حق کے اوپر جب انسان کھڑا ہو، حق کے اوپر جب انسان چلے، تو پھر جتنی مرضی صعوبتیں انسان پر ٹوٹ پڑیں، چاہے آسمان گر جائے انسان کے اوپر یا اس کو جس بھی طرح سے پریشان کیا جائے، اس کو ڈرایا جائے، لیکن جب دل میں خوف خدا ہو تو پھر کوئی ڈر، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی انسان کو اس کے عزم سے، اس کے مقصد سے ہٹا نہیں سکتی۔ یہ جو نمونہ پیش کیا امام علی وقار رضی اللہ عنہ نے، یہ سب سے بنیادی چیز تھی کربلا کے میدان میں دی جانے والی اس عظیم قربانی کی۔ تمام مسلمان، تمام اہل ایمان دنیا میں جہاں کہیں بھی بستے ہیں، ہر سال محرم الحرام کے مہینے میں آپ رضی اللہ عنہ کی اور آپ کے ساتھیوں کی اس عظیم الشان قربانی کا اعتراف کرتے ہیں، اس کا سوگ مناتے ہیں، اس کا غم مناتے ہیں، اور اس چیز کا، اس بات کا اعادہ کرتے ہیں کہ امام علی وقار نے جو قربانی ہم لوگوں کے لیے، رہتی دنیا کے لیے، تا قیامت مسلمانوں کے لیے، رہنے ایمان کے لیے جو قربانی دی ہے، ہم اس قربانی کو رائگاں نہیں جانے دیں گے۔ اور یہ تبھی ممکن ہے کہ جب ہم ان کی دی جانے والی اس قربانی کو سمجھیں، اس کا اعتراف کریں اور اس کی یاد منائیں۔ جب بھی محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی دل ایسا ہو کہ جس میں ایمان کی رمق باقی ہو اور وہ دل امام علی وقار کی اس قربانی پہ تڑپ نہ اٹھے۔ یہ ہو نہیں سکتا، یہ ممکن نہیں۔ تو آج کی اس نشست میں امام علی وقار اور ان کے ساتھیوں کی اس قربانی کا تذکرہ بھی کریں گے اور اس غم کو بھی تازہ کریں گے جو ہر سال ہمیں اس مہینے میں برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ
یہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ امام علی وقار رضی اللہ عنہ نے ان کا جو فلسفہ شہادت ہے وہ کیا تھا، ان کی جو فکر تھی جسے ہم فکر حسینی کہتے ہیں وہ کیا تھی، وہ کس طرح سے اس کو ہم پرکھ سکتے ہیں اور کس طرح سے اس کو ہم اپنی زندگیوں میں شامل کرتے ہوئے اس چیز کو ممکن بنا سکتے ہیں، اس چیز کو یقینی بنا سکتے ہیں کہ ہم جب حق کے راستے پہ کھڑے ہوں تو پھر چاہے سامنے لشکر جرار آ جائے، پھر چاہے سامنے کوئی ظالم آ جائے، لیکن اس حق کے راستے پہ کھڑے کس طرح سے رہنا ہے، ڈٹ کس طرح سے جانا ہے، یہ ہم نے حسین سے سیکھا ہے۔ اور آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ مزید سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس کو سیکھنے کے بعد اپنی زندگیوں میں شامل کس طرح سے کیا جاتا ہے۔ آج کی اس نشست میں میرے ساتھ جو موجود ہے مہمانان گرامی، ان کا تعارف میں کراتا چلوں۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب ناصر عباس شیرازی صاحب، ان کے ساتھ موجود ہیں جناب علامہ محمد حسین گولڑوی صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب علامہ محمد اقبال قادری صاحب۔ آپ تینوں کو السلام علیکم، اور پروگرام میں بہت خوش آمدید کہتا ہوں۔ علامہ اپنا ناصر عباس شیرازی صاحب، آپ سے گفتگو کا میں آغاز کروں گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے جو قربانی دی ہے، ہم اس قربانی کو ہر سال اس قربانی کی یاد تازہ کرتے ہیں، اس کا غم بھی مناتے ہیں، اور یہ عزم کرتے ہیں کہ ہم اس قربانی کو رائگاں نہیں جانے دیں گے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں، وہ کیا کرنے والے چند ایک دو بنیادی کام ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس سلسلے میں بہت ضروری ہیں، کہ جس کے بعد یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم کل کو یہ روز محشر کہہ سکیں، شاید ہمیں یہ سعادت مل سکے کہ ہم کہہ سکیں کہ یا امام، ہم نے آپ کی قربانی کو رائگاں نہیں جانے دیا۔ ماشاءاللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں کوہ نور ٹی وی کا، فہیم آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے بہت مقصدیت کے ساتھ اس موضوع کو انیشیٹ کیا ہے اور آغاز کیا ہے، اور جہاں سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا غم منانا ضروری ہے، وہاں ان کا پیغام اور ان کا مقصد بیان کرنا وہ بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ تو اگر ہم پہلے مقصد کی طرف جائیں گے تو پھر ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ اس کنٹینیوٹی میں ہم کیا کر سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسی اچھوتی موومنٹ ہے کہ جس موومنٹ کو لیڈ کرنے والی ہستی اس وقت کی پاکیزہ ترین ہستی ہے، زمین پر اللہ کی وہ ہستی ہے کہ جسے امام کا ٹائٹل حاصل ہے، اور وہ ہستی جب یہ دیکھتی ہے کہ جو اسلامک اسٹیٹ ہے یا اسلامک حکومت ہے، اس کے اوپر ایک ایسا شخص حاکم ہو گیا ہے کہ جو بظاہر تو مسلمان ہے لیکن اسلام کی تمام بنیادی اقدار کے خلاف چل رہا ہے، وہ جن چیزوں سے، محرمات سے نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روکا ہے وہ ان کو کرنے کا حکم دے رہا ہے، جن چیزوں سے نبی پاک نے کہا کہ ان پہ عمل کرنا ہے وہ اس کو اہمیت نہیں دیتا ہے، ممبر کے اوپر وہ کیفیات آ چکی ہیں کہ جس کی وجہ سے اسلام کی بنیادی اقدار جو ہیں وہ متاثر ہو رہی ہیں۔ تو ایسی صورت میں پاکیزہ ترین ہستی کا یہ فرض بنتا تھا، اور یہ کام حسین ابن علی علیہ السلام کے علاوہ کوئی کر نہیں سکتا تھا، کہ جس طرح کا بدترین انحراف پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد رونما ہو چکا تھا حکومت اسلامی کے لیول پہ، اور اسلام کو اس کی روح کے ساتھ نہیں جانا جا رہا تھا، بلکہ اس کے برعکس یہ اعلانیہ کہا جا رہا تھا کہ کوئی وحی نہیں تھی، کوئی پیغمبر نہیں تھا، یہ بنی ہاشم کا ایک ڈھونگ تھا جو انہوں نے حکومت حاصل کرنے کے لیے کیا۔ تو ایسے موقع پہ یہ فکرہ کہا جاتا ہے کہ جب کوئی شخص ہو جائے تو اسے اٹھانے کے لیے پانی کی چھینٹوں کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن جب کوئی قوم اور ملت سو جائے تو اسے اٹھانے کے لیے خون کے چھینٹوں کی ضرورت پڑتی ہے، اور جب ملت کی اسٹیگنیشن یا جمود اس درجے کا ہو کہ وہ یزید جیسے حاکم کے مقابلے میں خاموشی اختیار کر لے، تو پھر ایسے پاکیزہ ترین ہستی کے خون کی ضرورت پڑتی ہے کہ جب وہ اپنا خون دے تو وہ کوسچن مارک بن جائے کہ کیوں حسین ابن علی کو شہید کیا گیا، کیسے شہید کیا گیا، اور پھر جیسے ہی حسین ابن علی علیہ السلام کی شہادت کا ذکر ہوگا ویسے ہی اس مقصد کا ذکر ہوگا جس کے لیے انہوں نے یہ قربانی دی، اور ظاہر ہے قربانی کسی بڑی چیز کے لیے دی جاتی ہے، یعنی حسین ابن علی علیہ السلام نے یہ قربانی اور اپنے اعزاء اور اقربا اور ان پاکیزہ ترین ہستیوں کی، کہ جن میں سے ایک بڑی تعداد تو خود جناب پیغمبر کی محبوب ترین ہستیاں ہیں، اور جن کے بارے میں روایات ہیں اور جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ شبیہ پیغمبر تھے، ان سب کی شہادت سے بڑی کوئی چیز تھی جس کے لیے یہ قربانی دی گئی، اور وہ کیا تھا جس کو امام علی مقام نے مدینہ چھوڑتے ہوئے باقاعدہ بیان کیا ہے۔ انہیں پتا تھا بعد میں پروپیگنڈیز ہوں گے، یہ ویل پلانڈ، ویل آرگنائزڈ موومنٹ تھی، انہیں یہ علم تھا کہ بعد میں یہ کہا جائے گا کہ یہ دو شہزادوں کی جنگ ہے، لہذا سید الشہداء پہلے مرلے پر ہی اپنا اس موومنٹ کا پہلا سلوگن بیان کرتے ہیں، اس موومنٹ کی پہلا عنوان بیان کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں میں اس لیے نہیں نکل رہا ہوں کہ میں فتنہ اور فساد برپا کروں، میں اس لیے نہیں نکل رہا ہوں کہ مجھے کوئی دنیاوی لالچ ہے، میں اس لیے نکل رہا ہوں کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں،
کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ امر بالمعروف نہیں ہو رہا؟ کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ نہی از منکر نہیں ہو رہا؟ ایسی صورت میں ایک مومن کے لیے اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے کہ وہ شہادت کی تمنا کرے، اور میں شہادت کی تمنا کرتے ہوئے نکل رہا ہوں۔ لہٰذا وہ دین اسلام کو اس کی اصل بنیاد کے اوپر پلٹانے کے لیے، اس کی اصل روح کے مطابق اس کو بحال کرنے کے لیے سید الشہداء نے یہ اقدام کیا۔ اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے انسانی ذہنوں کو امام علی مقام نے کانٹیکٹ کیا، اور آج بھی انسانی ذہن متوجہ ہوتا ہے کہ آج ہم سب سے بڑی عبادت کرنا چاہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم خانہ کعبہ جائیں گے، ہم حج کریں گے، اور یہ وہ ہستی ہے جو پیادہ حج کرنے والی ہے، لیکن یہ حج کے لیے نکلتی ہے، اور جب انہیں یہ معلومات مل جاتی ہیں کہ اس حج کے اس سفر میں بھی ان کو شہید کیا جائے گا، تو سید الشہداء اپنے سفر حج کو عمرہ میں بدلتے ہیں۔ اور جب پوری دنیا حج کے لیے جا رہی ہے، پیغمبر کا فرزند حج کو چھوڑ کر اعظم کربلا ہو رہا ہے، یہ کوسچن مارک انٹرنیشنل ہو گیا، کیوں؟ اور اس کیوں کے نتیجے میں یزیدیت کی جو یزیدی افکار تھے، یزیدی آئیڈیالوجی تھی، یہ بے نقاب ہونا شروع ہوئی۔ اور اس کے بعد پھر ایک موومنٹ جو سید الشہداء نے سٹارٹ کی، جس میں ایک سفر ہے، اور پھر اس سفر کے نتیجے میں الٹیمیٹ کلائمیکس اس کا میدان کربلا ہے، اور میدان کربلا کے اندر بھی سید الشہداء نے اپنے ان سلوگنز کو بیان کیا ہے۔ اور اگر میں اس کی ایک صرف خلاصے میں بیان کروں کہ اگر صرف ان 10 دنوں کو جو کربلا کے یا 9 دن جو کربلا کے میدان کے اندر صرف ہوئے ہیں، اور اس کا کلائمیکس جو ہے وہ عاشور کا دن ہے، اور اس میں سید الشہداء کی موومنٹ کا ایک ایک لمحہ اگر ہم مانیٹر کریں تو ایک پورا لیسن موجود ہے آج کے دور کے اندر، کہ جس کو اگر آپ اس انداز میں بیان کریں کہ بدترین ظالم کے مقابلے میں حسین ابن علی علیہ السلام کے خاندان کا ایک بچہ بھی اس پوری توانائی اور طاقت کے ساتھ کھڑا ہے کہ وہ یہ اپنے اندر خوف بھی محسوس نہیں کرتا کہ یہ ہزاروں لاکھوں کا لشکر ہے اور ہم سب مارے جائیں گے، بلکہ وہاں پر بنیادی ڈائمنشن ہی بدل جاتی ہے، دنیا موت سے خوف زدہ ہوتی ہے، اور حسین ابن علی علیہ السلام کے لشکر کا ایک جوان، ایک بچہ، آپ دیکھتے ہیں جناب قاسم کہتے ہیں بابا موت ہمارے نزدیک شیریں شہد سے زیادہ میٹھی ہے، شہد جس کی طرف بڑھا جاتا ہے۔ جناب علی اکبر اٹھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بابا جب ہم حق پر ہیں تو اس بات کی کیا پرواہ کہ موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑے۔ اور پھر خود جب امام نے چراغ بجھایا اور کہا کہ لوگ جانا چاہتے وہ چلے جاؤ، تو چراغ بجھنے کے بعد ایک صحابی جناب اوسجہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، پہلے کہا مولا وہ زندگی کیا جو آپ کے بغیر گزاری جائے، اور پھر ایک فکرہ کمال فکرہ کہا ہے، مولا اگر ہمیں آپ کی محبت میں قتل کر دیا جائے اور ہمارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں اور ان ٹکڑوں کو آگ لگا دی جائے، اور ایک مرتبہ نہیں بلکہ 70 مرتبہ یہ عمل کیا جائے، مولا ان ہر 70 مرتبہ ہم زندگی پر آپ کے قدموں میں جان نچھاور کرنے کو ترجیح دیں گے۔ یہ کیا چیز ہو رہی جو وہاں پر ہو رہی ہے؟ یہ کون سی چیز ہے جو حسینی کیمپ میں جس کا رینیسنس ہو رہا ہے، جو زندہ ہو رہی ہے؟ آپ دیکھیں سید الشہداء اور ان کی ٹیم جو ہر لمحہ مرنے کے لیے آمادہ ہے، آخری رات وہ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک رات ہمیں دی جائے، دشمن سے ایک رات لیتے ہیں۔ اب یہ رات ہمیں بتائے گی سید الشہداء کیا کس طرف لے کے جا رہے ہیں۔ عجیب رات ہے جس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ یہ رات خیام امام حسین علیہ السلام میں اس طریقے سے آوازیں آتی تھیں دعا و مناجات و قرآن کی کہ جیسے شہد کی مکھیوں کی بھن بناہٹ۔ اور آج پتہ چلا ہے حقیقی قرآن کہاں ہے، حقیقی نماز کہاں ہے، حقیقی دین کہاں ہے، جبکہ ممکن ہے ظاہری نماز تو وہ لوگ بھی پڑھتے تھے، ظاہری قرآن تو وہ لوگ بھی پڑھتے تھے، لیکن یہ وارث قرآن کا نماز تھی، یہ اس کی دعا اور مناجات تھی، یہ اس کا اللہ کے ساتھ اتصال تھا کہ آخری رات مانگی ہے کہ جس کے نتیجے میں ہم اپنے اللہ کے ساتھ ہم کلام ہو سکیں، اپنے کریم اللہ کی اطاعت میں وہ رات بسر کر سکیں اور صبح شہادت کے لیے آمادگی۔ اور پھر سید الشہداء نے وہ رجز کے جس کے نتیجے میں آج پوری دنیا کے مظلوم، میں آج کشمیریوں کی بھی بات کروں گا کہ جو اتنے مظلوم ہیں لیکن ان کو کھڑا کرنے کے لیے کوئی ٹائٹل چاہیے، انہیں کوئی آئیڈیل چاہیے، وہ کون سا آئیڈیل ہے جو ان کے اندر یہ صلاحیت پیدا کرے گا کہ وہ اپنے چھوٹے سے 6 ماہ کے بچے کو ایک ماں پکڑ کر میدان میں کھڑی ہو جائے اور اس کو بھی شہید کرانے کے لیے تیار ہو لیکن مقصد سے پیچھے نہ ہٹنے۔ وہ حسین ابن علی کی ہستی ہے اور وہ کربلا کا میدان ہے جس کے اندر ایک بچے کا رول معین ہے، ایک 6 ماہ کے بچے کے سے لے کے ایک 80 سال کے بوڑھے کا رول معین ہے، جس کے اندر ایک مرد سے لے کے ایک عورت کا رول معین ہے، جس کے اندر ایک غلام سے لے کے ایک آقا کا رول معین ہے، جس کے اندر مقیم سے لے کر ایک مہاجر کا رول معین ہے، جس کے اندر اپنی صفوں سے لے کر دشمن کی صفوں سے ہجرت کر کے حسین ابن علی کے کیمپ میں آنے والوں کا رول معین ہے۔ دنیا کی کوئی ایسی موومنٹ نہیں ہے جو اتنی کمپریہنسو ہو کہ جس میں زندگی کے ہر شعبے کے حوالے سے جو پورا ویژن ہے اور پوری اسٹریٹجی بیان کی۔ اور پھر سید الشہداء نے اس دن موت کے چہرے سے یوں نقاب اتارا کہ کہا رجز ہے سید الشہداء کے یہ مجھ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ میں موت یا بیعت میں سے ایک چیز کو قبول کر لوں۔ پھر شعار بلند کیا ہے ہاتھ من الذلہ، ذلت کہاں اور حسین ابن علی کہاں، آج کے دور میں بھی ذلت کہاں اور حسین ابن علی کے ماننے والے کہاں۔ پھر کہا قسم بخدا
موت فرزند آدم کے لیے ایسے ہے جیسے جوان عورت کے گلے کا گلو بند، اور قسم بخدا مجھے موت کا اس سے زیادہ اشتیاق ہے جتنا یعقوب نبی کو یوسف نبی سے ملاقات کا اشتیاق تھا۔ موت کا چہرہ ہی عنوان ہی بدل دیا ہے، موت کی تعریف ہی بدل دی ہے کہ حسین ابن علی علیہ السلام کے گھرانے میں۔ یوں پتہ چلتا ہے باطل کے مقابلے میں کھڑے کیسے ہوا جاتا ہے، ظلم کے مقابلے میں قیام کیسے کیا جا سکتا ہے۔ میں اگر صرف ایک خلاصہ بیان کروں، امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ایک وصیت کی تھی اپنے بچوں کو اور سب کو، کہا ہمیشہ ظالم کے دشمن بن کر رہنا اور ہمیشہ مظلوم کے حامی بن کر رہنا۔ آج کے دور کے اندر بھی اگر ہم کربلائی ہیں تو آج کے دور کے ظالم کی شناخت کرنی ہوگی، اس کے مقابلے میں مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا، ورنہ ہم کربلائی نہیں ہیں، ورنہ ہم حسین ابن علی علیہ السلام کے ماننے والے نہیں ہیں۔ اگر آج ہم فلسطینی بھائیوں کے ساتھ نہیں کھڑے، اگر آج ہم برما کے مظلومین کے ساتھ نہیں کھڑے، اگر آج ہم اپنے کشمیری بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ نہیں کھڑے، تو اگر ہم ہزار دعویٰ کرتے رہیں کہ ہم نمازی ہیں، اہل قرآن ہیں، اہل تہجد ہیں، یہ ہماری نمازیں ہمارے منہ پہ دی ماری جائیں گی اگر ہم نے وقت کے ظالم کے مقابلے میں مظلوم کی حمایت اور نصرت نہیں کی۔ حسین ابن علی نے یہ سکھایا، اصل نماز ہے وہ جو آپ کو ظالم کے مقابلے میں قیام سکھاتی ہے، مظلوم کی حمایت سکھاتی ہے، اور معاشرے میں اسلام کی وہ پاکیزہ چہرہ کہ جس کو یزیدیت نے اس کے اوپر ایک پردہ ڈال دیا اور نام اسلام کا رہ گیا، لیکن ایک ایسا اسلام جس میں محرم سے نکاح جائز ہو گیا، جس میں کوئی اخلاق اور قدر باقی نہیں تھی، جس کے نتیجے میں پیسہ سب سے بڑی چیز رہ گئی، جس کے نتیجے میں جھوٹ اور تمام حربے استعمال کرنا جو ہے وہ ایک روش بن گیا۔ حسین ابن علی نے وہ پاکیزہ سیرت اختیار کر کے اس کے مقابلے میں بتایا یوں زندہ رہا جاتا ہے، اور زندگی ہدف نہیں ہے بلکہ مر کر جانے کے نتیجے میں جو مرنا نہیں جانتے وہ زندہ رہنا بھی نہیں جانتے، لہٰذا جو ملت مرنے کا حق کے اوپر حق کی ڈائریکشن کے ساتھ مرنے کا ہنر اپنے اندر نہیں رکھتی، وہ زندہ رہنے کا ہنر بھی نہیں پا سکتی ہے۔ یہ کربلا کا درس ہے۔ اگر ہم آج کے دور کے اندر اہل کربلا بننا چاہتے ہیں، حسین ابن علی علیہ السلام کے ساتھی بننا چاہتے ہیں، دیکھیں یہ شعار ہے کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا، اور حسین ابن علی علیہ السلام نے فرمایا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ اپنے لیے بات نہیں کی، مجھ جیسا یعنی ہر دور کے اندر جو حسین کے کیمپ میں ہے، مولا کے جو کیمپ میں آئے گا، وہ کبھی بھی یزید جیسے کے ساتھ نہیں مل سکتا، اس کے سامنے نہیں جھک سکتا، بلکہ اس کے مقابلے میں کھڑا ہوگا اور اس کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینا پڑے گا، تو وہ پوری آگاہی کے ساتھ یہ قربانی دے گا۔ وہ اپنی چیزیں نہیں بچائے گا بلکہ خدا کا یہ دین بچائے گا۔ اور آج کے دور کے اندر بھی اگر ہم ایک دوسری چیز دیکھیں تو ایک ورژن پیش کیا گیا طالبان کا، ایک ورژن پیش کیا گیا القاعدہ کا، ایک ورژن پیش کیا گیا داعش کا، جس کے نتیجے میں اسلام کے خوبصورت چہرے کو داغدار کر کے، جس میں اللہ اکبر یعنی خود کش حملہ، جس میں لوگوں کے گلے کاٹنا، جس میں اسلام کی روح پامال کی گئی، اور جو اسلام کی طرف ایک رجحان تھا اس کو متاثر کر کے اصل اس کی طرف جو رجحان ہے اس کو روکنے کی کوشش کی گئی۔ اس دور میں بھی اس وقت کے ان طرح کے سسٹم کے مقابلے میں حسین ابن علی نے نبی کا دین پیش کیا، اس کو اس کی اصل روح کے ساتھ پیش کیا، چونکہ اہل بیت ہیں وہ جانتے ہیں اصل دین کیا ہے، اور جب وہ پیش کیا وہ ایک ایسا چراغ جلا جو رہتی دنیا تک اپنے لوگوں کو روشنی عطا کرتا رہے گا۔ اور آخری بات یہ کہوں، پھر آپ اپنے پروگرام کو مزید آگے بڑھائیں، ہر موومنٹ دو مرحلے میں مکمل ہوتی ہے، ایک خون کا مرحلہ ہے، ایک پیغام کا مرحلہ ہے۔ اگر خون کا مرحلہ مکمل نہ ہو تو پیغام کی طرف بات نہیں جا سکتی، اور اگر پیغام کا مرحلہ نہ ہو تو خون اپنا ہدف پورا نہیں کر سکتا۔ اگر ہم سید الشہداء کی اس موومنٹ کو دیکھیں تو اس کا پہلا مرحلہ اور اس کا کلائمیکس امام سید الشہداء امام حسین ابن علی علیہ السلام کا ہے، اور بعض مورخین نے بیان کیا ہے کہ یہ مقدس ترین اور پاکیزہ ترین لہو کربلا کے ریگزار میں دفن ہو کے رہ جاتا اگر اس کا دوسرا مرحلہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اور امام سجاد علیہ السلام اس خون کو پیغام میں نہ بدلتے۔ اور آج ہم جو اہل حق کی بات کر رہے ہیں، ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی بات کر رہے ہیں، یہ اس پیغام کی تاثیر ہے جو جناب زینب سلام اللہ علیہا اور امام سجاد علیہ السلام نے کوفہ اور شام کے بازاروں سے ہوتے ہوئے آج ہماری نسلوں تک منتقل ہوا ہے۔ اور یہ دنیا کی وہ اچھوتی موومنٹ ہے جس کا پہلا مرحلہ بھی کمال ہے، نہ حسین ابن علی علیہ السلام جیسی شہادت کوئی دے سکتا ہے، اور نہ کربلا کے میدان جیسا کوئی چیز منعکس ہو سکتی ہے، اور دوسرا مرحلہ بھی کمال ہے، نہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا جیسے کوئی خطبے دے سکتا ہے، اور نہ ہی اس طریقے سے امام سجاد علیہ السلام کی طرح کوفہ و شام کے بازاروں سے ہوتے ہوئے اس پیغام کو اگلی نسلوں تک منتقل کر سکتا ہے۔ کیا اچنبھا نہیں ہے کہ جب یزید کے دربار میں ان کو یہ کہا جائے امام سجاد علیہ السلام کو کہ دیکھو فتح کس نے حاصل کی، اور آج تمہارا بابا جو ہے وہ ان کا کوئی نام نہیں، میرا نام ہے اور میرے بابا کا نام ہے، تو اس وقت عین اسی وقت
ایک عجیب اتفاق ہوا کہ جب سید سجاد نے خطبہ دیا، خطبے کے دوران اذان کے الفاظ بلند ہو گئے، سید الشہداء نے وہیں پہ ایک صدا بلند کی اور کہا دیکھو یہ جس کے نانا کی گواہی ابھی اذان میں دی آ رہی ہے، مجھے بتاؤ مشرق و مغرب میں وہ میرے علاوہ کسی اور کا نانا ہے؟ لہٰذا اس دن ایک بار پھر شہادت کے بعد جب یزید اپنے طور پہ اس زوم میں تھا کہ میں فتح حاصل کر رہا ہوں، حسین ابن علی کا یہ بیٹا وہاں پر بتا رہا ہے کہ فتح مند کون ہوا ہے اور شکست کسی ہوئی ہے۔ اور جناب زینب سلام اللہ علیہ نے بھی کمال فکرہ کہا جب ان کو کہا دیکھو تمہارے خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا، ایسا تانا کبھی دشمن کو نہیں دیا جاتا جو نبی کی بیٹی جناب زینب سلام اللہ علیہ کو یزید نے دیا۔ اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے تاریخی فکرہ کہا وما رأیت الا جمیلا، میں نے اپنے اللہ کے جمال کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ اور آج دنیا جانتی ہے دنیا میں یزید کا لفظ بدترین گالی بن گیا ہے، اور حسین ابن علی علیہ السلام اور ان کے مہربان کا لفظ جو ہے وہ آج دنیا میں کروڑوں لوگوں کے نام کے ساتھ وابستہ ہو گیا ہے۔ یہ موومنٹ ہوتی ہے، یہ ہدف ہوتا ہے، اور اس طریقے سے اپنی موومنٹ کو اگلی نسلوں میں منتقل کیا جاتا ہے۔ اور آج آپ دیکھتے ہیں ممکن نہیں ہے کہ اسلامی مہینے کا آغاز ہو جائے اور ہمارے ذہنوں میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے کلچر میں، ہماری ثقافت میں، ہمارے روح میں ہر چیز کے اندر کربلا جو ہے وہ گھل مل نہ جائے۔ یوں کربلا ہمیں لیڈ کر رہی ہے آج بھی، یوں کربلا آج بھی ہمیں رہنمائی کر رہی ہے۔ اور آج آپ کا پروگرام، آپ کی ایکٹیویٹیز اور ماشاءاللہ جس طریقے سے آپ نے خوبصورت بنیاد بنائی ہے، یہ انڈیکیٹ کرتی ہے ہم آج کے دور میں بھی حسین ابن علی کے ساتھ ہیں اور رہیں گے، اور اس کاز پر ہیں اور رہیں گے جس کے لیے سید الشہداء نے یہ قربانی دی۔ 1400 سال پہلے یہ قربانی تو ہوگی، لیکن اس کے پیغام کا سلسلہ جو ہے وہ ابھی بھی جاری ہے، اور یہ آپ نے فرمایا کہ اس قربانی کا ہی اعجاز ہے کہ اس کا پیغام آج 1400 سال کے بعد بھی جاری و ساری ہے۔ آگے بڑھتے ہیں علامہ محمد حسین گولڑوی صاحب کی جانب۔ علامہ صاحب فرمائیے گا، ہم فلسفہ شہادت پہ اگر آئیں تو امام علی وقار نے کربلا کے میدان میں جو شہادت دی، جو شہادت جیسی عظیم قربانی دی ہے، وہ جیسے ابھی شرازی صاحب بھی فرما رہے تھے کہ وہ قربانی کسی بڑے مقصد کے لیے تھی، تو جتنا بڑا مقصد اتنی بڑی قربانی، یعنی جتنی بڑی مقصد تھا اتنی بڑی وہ شہادت تھی۔ تو فلسفہ شہادت اگر ہم کربلا کے میدان سے ڈرائیو کرنا چاہیں، سمجھنا چاہیں، وہ کس طرح سے سمجھیں اسے؟ سب سے پہلے قرآن کریم فرقان حمید کی ایک آیت مقدسہ اللہ رب العالمین قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ ویسے تو اللہ رب العالمین خود بھی ارشاد فرما سکتا ہے، لیکن محبوب آپ فرما دیں کہ لا اسألکم علیہ اجرا، کہ لوگوں میں نے مکہ میں تبلیغ کی، میں نے مدینہ میں تبلیغ کی، میں نے پہاڑوں میں تبلیغ کی، میں نے وادی طائف میں پتھر کھا کر بھی اللہ رب العالمین کا وہ پرچم توحید بلند کیا، لیکن میں نے تم سے کچھ نہیں مانگا، کوئی اجرت طلب نہیں کی ہے، کچھ بھی طلب نہیں کیا ہے، الا مگر اگر کچھ طلب کیا ہے مودۃ فی القربى، اپنی قرابت کی محبت طلب کی ہے، صحیح، یہی مانگا ہے اور کچھ نہیں چاہیے۔ اب دیکھیں اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو خلق کیا، تو اللہ خالق کی کائنات قرآن کریم فرقان حمید ہے اور بے شمار احادیث ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے جب انسان کو خلق کیا تو روح جو تھی انسان کے جسم میں داخل نہیں ہوتی تھی، تو باری تعالیٰ تو انسان کو کیوں بھیج رہا ہے اس کائنات میں؟ یہ دنیا میں جا کر دنگا و فساد کرے گا، فتنہ و فساد کرے گا، لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، تو جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ باہر کا قصہ مختصر، خالق کی کائنات نے اس کائنات کو خلق فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ شہزادے آج کی اگر اس گردش دوراں کی کل کو گھما کر ذرا کربلا کی قربان گاہ پر نظر ڈالی جائے، آپ جس طرح ذکر فرما رہے ہیں کہ فلسفہ شہادت، وہ کربلا کا وہ ریگزار، وہ تپتا ہوا صحرا، وہ بلا کی گرمی، وہ لو کے جکڑ، ہر ذرہ میدان انگارہ تندور کی طرح گرم ہے، اور ماحول ایسا ہے کہ جیسے میدان محشر کے فرشتے زمین پہ گھسمار رہے ہوں۔ اتنے میں 3 دن پیاسا سید اپنے 72 تن ساتھیوں کو لے کر کربلا کے ریگزار میں اترا ہے، تو نہیں آیا بلکہ جھوٹے دعووں سے بلوا کر، نرغے میں لے کر، باطل کے سامنے جھکنے پر، دھوکے سے بلوا کر، نرغے میں لے کر باطل کے سامنے جھکنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ اور اتنے میں یزیدی فوج کا سپہ سالار ابن سعد امام علی مقام سے کہتا ہے کہ حسین اب بھی وقت ہے، یزید کی بیعت کر لو، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ خانوادہ رسول کو عزت و احترام کے ساتھ، تذکر و احتشام کے ساتھ واپس مدینے چھوڑ کر آئیں گے، کیونکہ حسین آپ جانتے ہیں
کہ جنگ لڑنے کے لیے تو فوج کی ضرورت پڑتی ہے، فوجی آپ کے ساتھ نہیں، آلات جنگ آپ کے ساتھ نہیں، حرب جنگ آپ کے ساتھ نہیں، خواتین کا ساتھ ہے، بچوں کا ساتھ ہے، خوراک کی قلت ہے، پانی کی بندش ہے، یہ سب کچھ، یہ ساری آفریں، یہ ساری پیشکشیں آپ کو دی گئیں کہ حسین آپ یزید کی بیعت کر لیں، ساری مراعات. اور میں یہ سمجھتا ہوں آج کے دور کا کوئی ملا مولوی مفتی ہوتا تو وہ تو سمجھتے ہیں کہ جناب ہمیں آج کل کے دور میں معذرت کے ساتھ، کیونکہ ماحول ایسا ہے کہ اگر ایک سیاستدان ہی آ جائے تو مولوی صاحب یا علامہ صاحب ایسا وہ فتویٰ یا ایسا وہ مسئلہ بیان نہیں کرتے جس سے وہ جناب ناراض ایم این اے، ایم پی اے، منسٹر صاحب ناراض نہ ہو جائیں، ان کی طبیعت پہ اغوار نہ گزرے. لیکن یہ کیا تھا؟ یہ وہ درس کربلا ہے جو نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام. ابھی شرازی صاحب بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے وہ فلسفہ بیان فرمایا کہ نواسہ رسول امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو کہا گیا کہ حسین ابھی وقت ہے یزید کی بیعت کر لیں، ہم وعدہ کرتے ہیں آپ کو مراعات بھی دیں گے، جو آپ طلب کریں گے آپ کو دی جائے گی. لیکن امام علی مقام نے فرمایا کہ حسین کا سر کٹ تو سکتا ہے لیکن کسی فاسق اور فاجر کے آگے جھک نہیں سکتا. یہ پیغام دیا ہے آپ نے میدان کربلا میں. اور کیسا پیغام، جس طرح لوگ ادھر جناب کو 4 لاکھ لگا کر جاتا ہے، کوئی 5 لاکھ، کوئی 6 لاکھ، جس طرح اللہ رب العالمین سب کو اپنے گھر کی سعادت نصیب فرمائے، حج کے لیے جاتے ہیں. لیکن یہ کیا ہے کہ جب امام علی مقام کو پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگ مجھے قتل کرنے کے در پہ ہیں، اس ارادے سے یہاں پر آ چکے ہیں، پہنچ چکے ہیں، حاجیوں کے لباس میں یعنی احرام باندھ کر آ گئے ہیں، تو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ امن کی جا ہے، کہ میں نہیں چاہتا یہاں پہ خون ریزی ہو. تو آپ نے عمرے میں تبدیل کیا اور آپ تشریف لے کر آئے. اور آپ اس بات کا اندازہ کر لیں کہ نواسہ رسول نے میدان کربلا میں ایسا پیغام دیا ہے، اور جس طرح فرمایا شرازی صاحب نے کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اب صرف مراد یہ نہیں ہے کہ صرف میں حسین یزید کی بیعت نہیں کروں گا، لیکن آپ نے فرمایا مجھ جیسا، یعنی تا قیامت رہتی دنیا تک جو حسینی کردار کو اپنانے والا ہوگا، جو صرف حسین کو نہ مانے، حسین کی بھی مانے. ٹھیک ہے، جو آپ کا جو اسوہ تھا نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام کا، کہ آپ نے فرمایا کہ جو میرے متعلقین ہوں گے، متوسلین ہوں گے، منتصبین ہوں گے، مقتصدین ہوں گے، آپ نے فرمایا کہ وہ تجھ جیسے کی بیعت نہیں کریں گے. لیکن جب بھی حق پر آنچ آئے گی، کل جا الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، قرآن بجا ارشاد فرما رہا ہے کہ جب حق آتا ہے تو پھر باطل جاتا رہتا ہے. تو نواسہ رسول نے فرمایا کہ مجھ جیسا جب بھی کبھی وقت آئے گا، جب بھی کبھی ظلم کے خلاف آواز اٹھے گی، تو ان کا ٹائٹل اور ان کا جو ہر حوالے سے ان کا جو آئیڈیل ہوگا وہ نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام ہوں گے. ان کی جو ذات ہے، امام علی مقام نے ایسا پیغام دیا اور ایسا آفاقی پیغام دیا ہے. اور اس موقع پر آن دیٹ اوکیزن کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ فرشتوں نے بھی عرض کی کہ باری تعالیٰ ہم نے تو کہا کہ ہم بڑے بڑے سجدہ گزار ہیں، ہم نے بڑی عبادتیں کیاں، اور تیری عبادت کے علاوہ ہم نے کوئی کام ہی نہیں کیا ہے، ہمارا کام ہی فقط تجھے تیری عبادت کرنا ہے، تجھی کو سجدہ کرنا ہے، صرف تیرا ذکر کیا ہے، تیری عبادت کی ہے. لیکن آج حسین ابن علی کا سجدہ دیکھ کر میں یہ کہوں گا کہ نواسہ رسول کا وہ سجدہ دیکھ کر فرشتے بھی یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ باری تعالیٰ ہمیں اس بات کا علم ہوتا کہ تیرے ماننے والوں میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں، ایسے سجدہ گزار آپ دیکھ لیں کہ آج آپ کو بڑے بڑے انداز میں جناب بڑے بڑے اچھے لہجوں میں قرآن پڑھنے والے ملیں گے، بڑے بڑے قراء حضرات جناب جس مرضی ملک میں چلے جائیں، یہ جناب مصر سے آئے ہیں، یہ بڑے اچھے قاری ہیں، یہ بڑے اچھے لہجے میں قرآن پڑھتے ہیں، کچھ 6 لہجوں میں پڑھ رہا ہے، کچھ 4 میں پڑھ رہا ہے، کچھ 3 میں پڑھ رہا ہے. لیکن کیا ہے، کائنات میں کوئی ایسا قاری نہیں ملے گا جو نیزے کی نوک پہ چڑھ کر قرآن کی تلاوت سنائے. بڑے بڑے اچھے پڑھنے والے ملیں گے، یہ جناب 1.25 عشرہ کا قاری ہے. لیکن یہ خاصہ صرف اور صرف نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام اور اسی گھرانے کو، یہ خاصہ اسی گھرانے کا ہے، اور یہ مقام اور یہ شان اسی گھرانے کو نصیب ہوئی. تو کیوں نہ ہوتی، ایسے نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدوں کو طویل کر دیا کرتے تھے. یا رسول اللہ پوچھا گیا، نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام آقا علیہ السلام کی پشت پر سوار ہوئے، سجدہ طویل ہو گیا. متعدد بار آپ نے علماء سے سن رکھا ہے
سجدہ طویل ہوا، جی. جب سلام پھیرا گیا پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا حالت سجدہ میں آپ پر کوئی وحی نازل ہو رہی تھی کہ آج آپ نے سجدے کو اتنا طویل کر دیا؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ صحابہ سنو، اس دوران نہ مجھ پر وحی نازل ہو رہی تھی، کچھ بھی نہ تھا، لیکن اس وقت میری پشت پر میرا نواسا حسین سوار تھا، اور مجھ محمد کو یہ کیسے گوارا ہو سکتا تھا کہ میرا نواسا میری پشت پر سوار ہو اور محمد سجدے سے سر کو اٹھا لے۔ آپ دیکھ لیں کہ مقام و مرتبہ دیکھ لیں آپ کا کہ عبادت خدا کی ہو رہی ہے، خدا کی عبادت ہو رہی ہے، اور کر کون رہا ہے؟ رسول کائنات، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمام انبیاء کے سردار سجدے میں ہیں اور سجدہ طویل ہو رہا ہے۔ اب خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اللہ رب العالمین قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، سامنے سے حسن و حسین تشریف لائے تو زمین ہموار سی تھی، آقا علیہ السلام نے جب دیکھا تو آپ سے برداشت نہ ہوا، فوراً اترے، خطبہ چھوڑ دیا، ان شہزادوں کو لے کر آئے اور اپنے انوں پر بٹھا کر یہ آیت مقدسہ پڑھی، بے شک اللہ رب العالمین قرآن جا بجا ارشاد فرما رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ، بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے ایک بہت بڑی آزمائش ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ کون سی ایسی ہستیاں ہیں ان کے علاوہ مجھے کائنات میں بتائیں تو صحیح کہ عبادت خدا کی ہو رہی ہو اور عبادت کو ترک کر دیا جائے۔ ہر ایک کے لیے یہ حکم ہے، ہر ایک کے لیے یہ حکم ہے کہ نماز مسجد میں ادا کرو، مسجد میں نماز ادا کرو گے تو 70 نمازوں کا، اور اگر مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھنے کو مل جائے تو 50,000، اور اگر حرم کعبہ میں مل جائے تو 1,00,000 نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ آپ اندازہ کر لیں کہ جب حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام، حضرت امام حسن علیہ السلام آپ کے برادر اکبر، آپ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی شبیہ اور آپ کی مماثلت ایسی تھی جی کہ جب آپ مسجد میں تشریف لے کر جاتے، آقا علیہ السلام کے وصال پرملال کے بعد جب آپ مسجد میں تشریف لے کر جاتے تو لوگ اپنی نمازیں توڑ دیا کرتے تھے کہ پتہ چل جائے صحیح کہ نواسہ رسول امام حسن تشریف لا رہے ہیں، اپنی نمازیں چھوڑ دیتے، نمازیں توڑ دیتے کہ شبیہ مصطفیٰ تشریف لا رہے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے، یہ کیسے نصیب ہو گیا؟ ایسے نہیں سجدوں کو طویل کیا گیا۔ رسول خدا بھی جانتے تھے کہ بعد میں کیسا وقت آئے گا کہ یہ میرا وہ شہزادہ جو کرب و بلا میں، میدان کرب و بلا میں آپ تشریف لے کر آ رہے ہیں، آپ نے پوچھا اپنے صحاب سے کہ صحابہ بتاؤ یہ کون سی جگہ ہے؟ تو عرض کیا گیا اے امام کہ یہ نینوا ہے۔ آپ نے فرمایا یہاں پر خیمے لگا دیے جائیں، جس طرح ابھی پورا تفصیلی چیپٹر اور شیرازی صاحب نے بیان فرمایا اور آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں بیان فرمایا، اور آپ نے اس کے بعد وہ حاتم طائی کا وہ پوتا تھا، اس نے کہا حضور آپ اگر حکم فرما دیں تو 5,000 کا لشکر میں آپ کے ساتھ بھیج دیتا ہوں جو آپ کی گرد راہ کو آپ کی گرد راہ پر قربان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ تو نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں، جاننے کے باوجود آپ دیکھ لیں کائنات میں کوئی ایسی مثال نہیں ملے گی، کون لے کر جاتا ہے اپنے ساتھ؟ خواتین کو لے کر جاتا ہے، بچوں کو لے کر جاتا ہے، لیکن نواسہ رسول لے کر گئے۔ آپ نے فرمایا میں جانتا ہوں کہ میرے ساتھ وہاں پر کیسا سلوک ہونے جا رہا ہے، لیکن فرمایا کہ وَلَكُمْ فِيهَا اسوہ، کہ میں یہ چاہتا ہوں، میرا یہ اسوہ، میرا یہ عمل تا قیامت تمہارے لیے ایک مشعل راہ بن جائے، نمونہ بن جائے، تاکہ مجھ جیسا، بات پھر وہیں پہ آ جاتی ہے کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اور یہاں پر حضور نصیر ملت پیر سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ہر سو بہار حسن و جمال محمد است، تکمیل دین حق ذی کمال محمد است، برریگ گرم و سنگ تپاں گفت یا احد، عالم گوائے عشق حسین محمد است، اور جاں دادہ رضائے خدا تشنہ لب حسین، روز جزا قسیم زلال محمد است۔ اور مقطع میں آپ کیا خوب ارشاد فرما رہے ہیں کہ حضور نصیر ملت نے، اور یہ پیغام یہ دیا ہے کہ ادنا گدائے کوچائے آل محمد است، آپ نے یہ پیغام دیا ہے کہ یہ وہ گھرانہ ہے، اس گھرانے میں ایسا نہ صرف 6 ماہ کے علی اصغر سے لے کر اور حبیب ابن مظاہر تک کو قربان کیا جا رہا ہے۔ یہ کون ہو رہا ہے؟ یہ کون سی ہستیاں ہیں کہ جن کے سجدے کو دیکھنے کے لیے یہ وہ کائنات میں امام علی مقام ہیں، صرف اور صرف نواسہ رسول ہیں
کہ جن کو سجدہ کرتے ہوئے تو سب نے دیکھا ہے لیکن سجدے سے سر کو اٹھاتے ہوئے آج تک کسی نے نہیں دیکھا ہے. یہ وہ سجدہ ہے کہ اب تک جہان ساجدین یعنی سجدہ گزار جو ہیں جہان ساجدین ورطۂ حیرت میں ہیں کہ دیکھ کر اے سجدہ پاک کہ آپ کے پسر کی وہ سجدہ اولا کو دیکھ کر آج تک وہ جہان ساجدین حیرت زدہ ہیں اور انگشت بدنداں ہیں کہ ایسا سجدہ کائنات میں نہیں ہو سکا. اور فرشتے بھی حیران ہیں کہ مولا کہ ہماری ساری عبادتیں ایک طرف ایک پلڑے میں رکھ دی جائے اور ایک پلڑے میں نواسہ رسول کا سجدہ رکھا جائے تو نواسہ رسول کا ایک سجدہ ہماری تمام وہ عمر کی وہ جتنی ہم نے سجدے کیے ہیں وہ ایک پلڑے میں رکھے جائیں تو نواسہ رسول کا ایک سجدہ وہ سب سے بھاری ہوگا. ٹھیک, یہ پیغام بہت خوب. بڑھتے آگے علامہ محمد اقبال قادری صاحب کی جانب. علامہ صاحب فرمائیے گا آپ کے امام علی وقار رضی اللہ عنہ نے کربلا کے میدان میں جو قربانی دی ہے وہ آپ نے سنا جسے ہمارے دیگر مہمانان نے بات کی اس قربانی کے حوالے سے, لیکن میں یہ خیال ذہن میں آ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دین کی آبیاری بڑی محنت سے کی, خون پسینے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دین کی عمارت کو کھڑا کیا, اسلام کی عمارت کو کھڑا کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد بہت زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ یہ سانحہ برپا ہو گیا. تو یہ ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ یہ اتنی جلدی کیسے, کیا حالات بن گئے کہ اتنی جلدی اتنا بڑا سانحہ برپا ہو گیا کہ نواسہ رسول کو اس کے خاندان کے ہمراہ اتنے ظلم و ستم کا شکار بنایا گیا اور ان کو شہید کر ڈالا گیا. یہ کیوں کر ہو گیا؟ سب سے پہلے تو جناب فہیم صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس ٹرانسمیشن میں اشاعت دین کے لیے موقع دیا. اور اہل بیت اطہار جب آپ کا سٹیٹس اور معیار اور مقام یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ. جی, حضرت امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ تفسیر کبیر کے اندر اس آیہ کریمہ کے ضمن میں تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہ جو فرمایا گیا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو, اس سے مراد کیا ہے؟ آپ نقل کرتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا جی آپ اس کی وضاحت کریں کہ اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقوں میں نہ پڑو, تو اس سے مراد کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہے اہل بیت اطہار. صحیح, کہ جو اہل بیت اطہار تفرقوں میں نہ پڑو, اہل بیت اطہار کو مضبوطی سے تھام لو, اہل بیت اطہار کے کردار کو سنبھال لو. جی, اور حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ ارشاد فرمایا نا کہ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ایک قرآن اور ایک میں اپنی اہل بیت اطہار. ان دونوں کو مضبوطی سے تھام لو گے, پکڑ لو گے تو تم ساری زندگی گمراہ نہیں ہو سکتے. یہ اس کی تشریح اور توضیح کے اندر محدثین نے 1400 سال تک بہت کچھ لکھا. بے شک. اور جس طرح جو آپ فرما رہے ہیں کہ بہت جلد حضور تاجدار کائنات یہ بھی فرما چکے تھے, ایک دفعہ اپنے صحابہ کے جمگٹھے میں جمع غفیر میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے, آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صحابہ تم میں سے آج کے 100 سال بعد کوئی باقی نہیں رہے گا. یہ واضح حدیث ہے. ٹھیک ہے. اور پھر جو یہ اس حدیث مبارکہ کے ضمن میں ابھی آدھا ہی دور گزرا تھا 61 ہجری کے, وہ کربلا کا میدان بپا ہو گیا. یہ کیوں ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم طبرانی کبیر کو پڑھ لیں, البدایہ والنہایہ کو پڑھ لیں اور سیرت حلبیہ کو پڑھ لیں, سو اور دیگر جو تاریخ کی کتب ہیں جن میں واقعہ کربلا کے اوپر بڑی شرح و بحث کے ساتھ بحث کی گئی ہے, تو یہی بات سامنے آتی ہے کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے فرما چکے تھے, جس طرح حضرت جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ یا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرما چکے تھے کہ یہ شہید ہوں گے. تو امام علی مقام کی شہادت کے بارے میں بھی آپ کے چرچے پہلے تھے کہ یہ واقعہ رونما ہوگا, بلکہ طبرانی کی حدیث مبارکہ میں تو اسوائق میں بھی یہ نقل کیا گیا کہ آقا علیہ السلام نے نام تک بتا دیا کہ کربلا کے اندر میرے نواسے کو شہید کیا جائے گا, اور شہید کرنے والا دوسری روایت میں کہ وہ یزید ہوگا, نام بھی بتا دی. اور
امام حسین علیہ السلام نے یہ سارا واقعہ، یہ استقامت کیوں اختیار کی؟ مشکات شریف کی حدیث ہے، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک قوم پر عذاب کے فرشتے بھیجے کہ یہ قوم نافرمان ہے، اس کو پٹک دیا جائے، مار دیا جائے، سزا دے دی جائے۔ جو راوی ہیں آقا علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انہوں نے بغیر سزا دیے، بغیر ان کو پٹھے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نے اس بستی کو الٹ دیا۔ عرض کرتے ہیں نہیں، کیوں؟ کہا کہ وہاں مسجد میں، وہاں محلے میں ایک ایسا تیرا ولی رہتا ہے جس نے پلک جھپکنے کے وقت کے دوران یہ جتنی بھی تیری نافرمانی نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس کی چیخوں کی آواز مجھے پہلے سناؤ کہ اس کے علاقے میں زنا، گناہ، بدکاریاں، بد کرداریاں ہو رہی ہیں اور وہ ایک گوشہ نشین ہو کے تو اللہ اللہ کر رہا ہے، لہٰذا اس کی پیشانی پہ کوئی بل نہیں پڑتا، لہٰذا اس کو پہلے تباہ کیا گیا۔ امام علی مقام بھی اسی منصب پہ فائز تھے کہ آپ جس طرح گولڑوی صاحب نے، کہ شرازی صاحب نے، انہوں نے بڑا اچھا کردار حسین جو ہے فلسفہ شہادت بیان کیا کہ امام علی مقام ہے ہی اتنی مبرہ منزہ شخصیت تھے اور تربیت مصطفیٰ علیہ السلام کے اسکول سے پڑھے ہوئے تھے، وہ کیسے کسی باطل کے ہاتھ میں ہاتھ دے سکتے تھے؟ جب آپ کے ہوتے ہوئے اتنے کبائر گناہ ہو رہے تھے اور کوفی 150 خطوں کے ذریعے، بعض روایات میں 250 خط لکھ کے بلا رہے ہیں کہ یہ ماحول بن چکا ہے کہ یزید البدایہ والنہایہ کی روایت کے مطابق وہ شراب بھی پیتا ہے، وہ زنا بھی کرتا ہے، وہ نمازیں بھی چھوڑتا ہے، وہ عورتیں بھی نچوا رہا ہے، تمام جو ہے فسق و فجور کا وہ فعال بن چکا ہے۔ تو اس حالت میں اگر آپ نہ آئے تو قیامت کے دن جو ہے آپ کے نانا سے ہم شکایت کریں گے۔ تو اسی چیز کو پورا کرنے کے لیے اور کردار حسینی اور کردار مصطفیٰ علیہ السلام کو اجاگر کرنے کے لیے جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں اترتے ہیں۔ یہ کردار کی ہی حقیقت میں جنگ تھی کہ ایک فاسق فاجر کے ہاتھ میں ایک بڑی اعلیٰ ہستی جو ہے وہ کیسے ہاتھ دے دیتی۔ وہ یہی چاہتا تھا کہ امام علی مقام جو ہیں، جو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، وہ ہمارے ہاتھ پہ بیعت کر لیں۔ جب وہ بیعت کر لیں گے تو ساری اہل بیعت اور سارے دوسرے جتنے بھی ان کے معاونین ہیں، بلکہ ساری امت جو ہے میری پیرو ہو جائے گی۔ تو لہٰذا شاعر نے کیا خوب نقشہ کھینچا ہے نا کہ جس تاج کے لیے یزید نے لاکھوں جتن کیے وہ تو حسین کے قدموں کی دھول ہے۔ وہ امام علی مقام کو، وہ آج تو کچھ لوگوں نے کتابیں لکھی اور معاذ اللہ استغفر اللہ یہ بات بھی لکھ دیا کہ لاہور سے ایک رائٹر ہے، میں اس کی کتاب پڑھ رہا تھا، اس نے لکھا کہ لوگ کہتے ہیں امام علی مقام نے دین کو تازگی اور جدت بخشی، پناہ دی کہ دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ یہ لوگ پڑھتے ہیں اہل سنت و جماعت۔ وہ لکھ گیا، آپ کے لاہور کا رائٹر زندہ ہے، وہ کہتا ہے معاذ اللہ استغفر اللہ امام علی مقام کے میدان کربلا میں جانے سے دین اسلام بدنام ہوا، جبکہ امام علی مقام کو 1400 سال سے خراج تحسین پیش کر رب ذوالجلال کی ذات، آقا علیہ السلام اور سارے جتنی بھی ہستیاں ہیں، 1400 سال کے محدثین، مفسرین، ائمہ دین، مجتہدین، سارے کے سارے امام علی مقام کو خراج تحسین ہی پیش کرتے ہیں۔ کیوں کہ امام علی مقام کی ذات ہستی وہ ہستی ہے کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پرورش پائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے زبان کو چوسا، یہ وہ ہستی ہے۔ تو ان کے بارے میں اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ امام پاک دی جدوں شہادت ہوئی، عرش خدا دا کمبیا نالے، قبر نبی دی روئی۔ تو امام علی مقام کی شہادت ایسی شہادت ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ جو ہے غمناک ہو گیا۔ 61 ہجری 10 محرم کو جب امام علی مقام کی شہادت ہوئی، تو آپ کی شہادت ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ باطل کے سامنے ڈٹ جانا اور عزیمت پر عمل کرنا، رخصت پہ عمل نہ کرنا، اور آپ نے وہ کردار پیش کر دیا اور اسی کردار پر عمل کی آج ہمیں ضرورت ہے۔ بہت خوب شرازی صاحب، یوم عاشور یہ جو 2 روز ہیں، 9ویں کا اور 10ویں محرم کا، یہ کم از کم میرے لیے تو ان کا تذکرہ کرنا
بڑا بھاری ہوتا ہے، دل بڑا بھاری ہو جاتا ہے اور عجیب کیفیت ایک ہو جاتی ہے، لیکن اتنا ہی پھر شدت سے دل یہ بھی چاہتا ہے کہ یہ تذکرہ ہو، دل میں وہ کیفیت آئے، کیونکہ کہیں نہ کہیں یہ ایک خواہش میرا خیال ہے کہ ہر مسلمان اور ہر اہل ایمان کے دل میں ضرور ہوگی، کم از کم میرے دل میں تو ضرور ہے۔ گو کہ یہ بالکل ایسے ہی جیسے جو حضرت ابراہیم کے لیے نمرود نے آگ جلائی تھی تو ایک چڑیا چونچ میں پانی بھر کے لا کے اس آگ پہ پھینک دی تھی، چڑیا کے اس چونچ بھر پانی سے اس آگ کو رتی برابر فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح فہیم کی اس خواہش سے یہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ امام علی وقار اور ان کے خاندان پہ جو قربانیاں، جو مظالم ان پہ ڈھائے گئے، جو مصیبتیں ان پہ گزریں، وہ ہم پہ گزر جاتی، وہ ان کو نہ چھوتی۔ تو وہ تذکرہ میں سننا چاہتا ہوں 9ویں اور 10ویں کا، ان مصائب کا کہ جو اس پاکیزہ خاندان اور پاکیزہ ہستیوں پہ گزرے۔ دیکھیے، میں چاہوں گا کہ کچھ فکرے اس بات پہ کہوں جو آپ نے بہت انٹلیکچوئل بات کہی تھی کہ کیسے معاشرے کے اندر اتنا انحراف آتا ہے جی کہ ابھی نبی اکبر کو گئے ہوئے 60 سال نہیں ہوئے، اور وہ جس کے بارے میں نبی کہیں یہ جوانان جنت کے سردار ہیں، جس کے بارے میں کہیں کہ یہ میرے پھول ہیں، جس کو اپنے کندھوں پہ اٹھائیں اور کہیں دیکھو سواری کتنی اچھی ہے، یہ نہ دیکھو سوار کتنا اچھا ہے، اس ہستی کو شہید کر دیا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسے کام، کوئی ایسی نیگلیجنس یقیناً ہوئی ہے جس کے نتیجے میں سوسائٹی اس مقام پر پہنچی کہ نمبر 1 اس معاشرے کا جو حاکم بن گیا، وہ حاکم ایک ایسا شخص بن گیا کہ جس سے زیادہ مفسد ممکن نہیں ہے، وہ حکومت پہ بیٹھ گیا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے بعد اس طرح کا رد عمل فوری طور پہ نہیں آیا۔ اگر اتنا رد عمل شدید آتا اور عوامی رد عمل آتا تو سید الشہداء کی شہادت کی طرف بات نہیں جاتی۔ اب یہ کہ اس کے اندر بنیادی عوام کا رول نہیں ہوتا ہے، خواص کا رول ہوتا ہے۔ تو یہ آج کے دور کے حوالے سے بھی یہ بات جائے گی کہ اس وقت اگر سید الشہداء، چونکہ سب سے خواص میں اوپر سید الشہداء تھے، ٹھیک، لہٰذا وہ لوگ جو لیڈ کرتے ہیں سوسائٹی کو، ان کا رول ہوتا ہے کہ وہ بدترین کیفیت کے مقابلے میں رہبرانہ کردار ادا کریں۔ تو سید الشہداء نے یہ کردار ادا کیا۔ اور آج کے دور کے اندر بھی اگر اس طرح کی ڈائیورشنز کریٹ ہو رہی ہوں تو اس کا مطلب عوام نہیں بلکہ وہ جو لیڈ کر رہے ہیں، اگر وہ اپنا رول پلے نہیں کریں گے تو معاشرے میں بھی انحراف ہوں گے اور بدترین لوگ آپ کے حاکم بنیں گے۔ ایک نقطہ۔ دوسرا جس کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھو سید الشہداء کا ذکر نا، اگر ہم دنیا میں کسی فرد کے ساتھ جو ہمارے لیے اس نے کوئی بھلا کیا ہو تو ساری زندگی یہ سوچتے ہیں ہم ایسے کیسے اس کو پے بیک کریں۔ بالکل، اس نے میری مشکل میں ساتھ دیا تھا، ہم کیسے اس کو اس کا جواب دیں۔ حسین ابن علی نے اپنے اللہ کے دین کی آبیاری کی ہے، اور ان تنصر اللہ ینصرکم، جو قرآن میں کہا گیا ہے تم میرے دین کی مدد کرو گے میں تمہاری مدد کروں گا۔ آج یہ ایک عجیب سلسلہ شروع ہو رہا ہے کہ اللہ کے دین کو زندہ کیا سید الشہداء نے، اور اللہ چونکہ فنا نہیں ہو سکتا، اللہ چونکہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، لہٰذا جب تک خدا کی خدائی باقی ہے سید الشہداء کا ذکر باقی ہے، چونکہ وہ خود لازوال ہے، لہٰذا جس نے اس کے ساتھ محبت کی ہے خدا اس کے ذکر کو بھی لازوال کر دیتا ہے۔ لہٰذا یہ ذکر، جیسا کہ ہمارے بھائی نے بات کی، ان بدترین لوگوں کے ہونے کے باوجود بھی اس ذکر میں روزانہ توسیع آئے گی، اس ذکر کو روکا نہیں جا سکتا۔ اب یہ ہے کہ یہ عشق مصطفیٰ کہاں ہے؟ میں کسی سے عشق کرتا ہوں، اس کی ہر ادا سے عشق ہوگا، اس کے اٹھنے سے عشق ہوگا، اس کے بیٹھنے سے عشق ہوگا، اس کے انداز سے عشق ہوگا، اس کے لب و لہجے سے عشق ہوگا۔ عشق مصطفیٰ ہو نہیں سکتا اگر جس سے نبی کو عشق ہے ہمیں عشق نہ ہو، نبی کے درد میں ہم درد محسوس نہ کریں، نبی کے غم میں ہم غم زدہ نہ ہوں، یہ عشق ہی نہیں ہے۔ لہٰذا سید الشہداء کی جب ہم بات دیکھتے ہیں کہ وہ ہستی ہے کہ جس سے نبی کو عشق ہے، جس سے نبی کو محبت ہے، اور جب وہ بدترین مشکل اور ایک گریا کی کیفیت کے اندر آتے ہیں تو جو نبی سے عشق کے دعوے رکھتے ہیں اور حسین ابن علی کے غم میں گریا کنا نہیں ہوتے، وہ عشق جھوٹا ہے، وہ عشق بلا دلیل ہے، وہ عشق ہی نہیں ہے بلکہ وہ ایک بس ظاہر ہے اور اظہار ہے اور وہ جھوٹ ہے۔ عشق وہ ہے کہ جو نبی کے غم میں آپ کو غمزدہ کریں۔ نبی کہاں غمزدہ ہوتے ہیں؟ آئیں دیکھیں نبی، یہ سنت نبوی ہے، جیسا کہ مولانا طارق جمیل نے بھی اس کو بیان کیا ہے۔ یہ کیسی سنت نبوی ہے؟ نبی اپنی زندگی میں ایک مٹی منگواتے ہیں، اس کو ایک شیشی
جو گلاس والی ہے اس میں بند کرتے ہیں اور وہ اپنی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت ام سلمہ کو پیش کرتے ہیں. اور کس کیفیت میں پیش کرتے ہیں کہ بی بی جب ان کے پاس تشریف لاتی ہیں تو پیغمبر کے بال اڑے ہوئے ہیں, پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو ہیں, پیغمبر کے چہرے کے اوپر غم کے آثار ہیں, پیغمبر بات نہیں کر پا رہے, ابھی حسین زندہ ہیں, بی بی سلمہ موجود ہیں, نبی اکرم موجود ہیں, جناب پیغمبر اکرم کی آنکھوں میں آنسو ہیں. اور جب بی بی پاک اندر تشریف لاتی ہیں تو وہ کہتی ہیں یا رسول اللہ آپ کیوں غمزدہ ہیں, آپ کیوں گریہ کناں ہیں, آپ کیوں تکلیف کے اندر ہیں, کیا مشکل ہوئی ہے؟ اس وقت تو کوئی مشکل نہیں ہے. کہا آج 10 محرم ہے. اس وقت وہ شیشی نکال کے ان کو دی, کہا اے بی بی یہ علامت ہے جس دن میرے حسین کو شہید کیا جائے گا وہ 10 محرم کا دن ہوگا. یہ مٹی کربلا کی مٹی ہے, یہ مٹی وہ خاک ہے جس خاک کے اندر میرے حسین کا خون گرے گا. جب اس مٹی کا رنگ سرخ ہو جائے سمجھنا میرے حسین کو شہید کر دیا گیا. یہ گریے کا سلسلہ نبی سے شروع ہوا. پھر روایات میں ہے کہ جنگ صفین کے دوران امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام عازم سفر ہوئے, ان کی فوج کا گزر کربلا کے علاقے سے ہوا, نینوا سے ہوا. جناب امیر المومنین علیہ السلام رک گئے, پوچھا جب زمین کا نام بتایا لوگوں نے, کہتے ہیں جناب امیر المومنین علیہ السلام وہیں خاک پہ بیٹھ گئے, وہیں ریت پہ بیٹھ گئے, وہیں گریہ کناں ہونا شروع ہو گئے. جناب امیر المومنین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور روتے ہوئے جب صحابہ نے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے, آپ کیوں غم زدہ ہیں, کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے بیٹے کو شہید کیا جائے گا, یہ کربلا کی سرزمین ہے. اور پھر خود سید الشہداء جیسا کہ انہوں نے کہا بھی کہ جب انہیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ سرزمین نینوا کی سرزمین ہے, یہ کرب اور بلا کی سرزمین ہے, یہ وہ سرزمین ہے جس کے اندر یہ جو قربانی ہے اپنی معراج تک پہنچے گی, تو اس دورانیے میں سید الشہداء وہاں پہ اپنے خیمے لگانے کا حکم دیتے ہیں. میں زیادہ اس پہ ان علماء سے استفادہ کریں گے, لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. ایک شخص, ہم کربلا کو بیان نہیں کر سکتے, بعض چیزوں میں آپ کے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں دنیا میں وہ کون سے الفاظ ہیں جس کے نتیجے میں آپ اس کیفیت کو بیان کریں گے کہ ایک وقت ہوتا ہے, آپ نے یقیناً دیکھا ہوگا, اللہ نے مجھے زیارت کی توفیق دی ہے, ایک جگہ ہے جسے تلہ زینبیہ کہتے ہیں. یہ وہ جگہ ہے جو خیام حسینی اور میدان کربلا کے درمیان میں ہے, نسبتاً بلند مقام ہے. یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں جناب زینب سلام اللہ علیہ ہر تھوڑی دیر کے بعد اٹھتی تھیں جب امام حسین علیہ السلام عازم کربلا میدان کے اندر تھے اور جنگ کی حالت میں تھے, اٹھتی تھیں وہاں جاتی تھیں. اور جب سید الشہداء کی شہادت ہو رہی تھی اور جس انداز اور درندگی کے ساتھ شہادت ہو رہی تھی, تو کہتے ہیں بی بی وہاں جاتی تھیں, پیچھے ہٹتی تھیں, وہاں جاتی تھیں. اور کہتے ہیں عرب میں ایک رواج ہے کہ اس وقت بی بی پاک نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے گردن کے پیچھے اس طرح کر کے, جو غم کی بدترین حالت ہوتی ہے عرب میں, وہ اس حالت میں کر کے جب بی بی پاک نے گریہ کیا اور اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بھائی کو, زہرا کے پالے ہوئے کو, علی ابن ابی طالب کے نور نگاہ کو, اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کے اندر جان ہو, اس کو اپنے آنکھوں کے سامنے شہید ہوتے اور ذبح ہوتے دیکھیں, اس بی بی کی کیفیت کو کن الفاظ میں بیان کر سکتے ہیں؟ یہ الفاظ قاصر ہیں, یہ ہماری آپ کی ایفرٹس ہیں, ہم نہیں بیان کر سکتے ہیں. ہم کربلا کے روز کو بیان نہیں کر سکتے ہیں 10 محرم کو, ہم عاشورہ کو اپنی کوشش کر سکتے ہیں اس کے ساتھ متمسک رہنے کی, بیان نہیں ہو سکتا ہے, لیکن حق ادا نہیں کر سکتے. ہاں, حق ادا نہیں ہو سکتا ہے. اور کہتے ہیں کہ جب امام سجاد علیہ السلام کو جب اگلا مرلہ اس سے بھی تلخ ہے, اس سے بھی زیادہ سخت ہے, تو ایک شخص نے امام سجاد علیہ السلام کو یہ فکرہ کہا, عجیب فکرہ کہا. اس نے کہا مولا یہ شہادت تو آپ کا ورثہ ہے, آپ غم زدہ کیوں ہیں؟ کہتے امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور امام نے کہا اے کہنے والے تو نے انصاف نہیں کیا, شہادت تو ہمارا ورثہ ہے, ہم نبی کے گھرانے سے ہیں, شہید ہونے سے ہم پیچھے نہیں ہٹتے ہیں, لیکن مجھے بتاؤ مخدرات عصمت کا بے پردہ ہونا تو ہمارا ورثہ نہیں ہے. ہماری خواتین کا جو خاندان نبوت کی خواتین ہیں ان کا میدان میں جانا تو ہمارا ورثہ نہیں ہے. ہماری خواتین کا بازاروں کے اندر اور درباروں کے اندر جانا تو ہمارا ورثہ نہیں ہے. اور یہ وہ کیفیت ہے جو شاید تلخ سے تلخ تر ہے کہ جسے بیان کرتے کرتے سید الشہداء عالم غشی کے اندر چلے جاتے تھے. کس انداز سے میں بیان کروں, لیکن یہ ضرور کہنا چاہوں گا, کہتے ہیں ساری مشکل کیفیتیں کربلا کے میدان کی وارد ہونے سے لے کر 10 محرم تک, لیکن ایک عجیب مشکل تھی کہ جب جناب زینب سلام اللہ علیہ کو روز عاشور کو عصر عاشور کے بعد کربلا چھوڑنا پڑا, جس حسین کو ایک لمحہ نہیں چھوڑا وہ حسین چھوڑنا پڑا.
اس عالم میں چھوڑنا پڑا کہ حسین ابن علی علیہ السلام کی بے گور و کفن لاش وہاں پڑی ہے اور ان کے جسد مطہر کو ڈھکنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. اس عالم میں کہ علی اصغر کے جسم کے ٹکڑے ہو چکے ہیں. اس عالم میں کہ جناب علی اکبر علیہ السلام شہید ہو چکے ہیں. اس عالم میں کہ خود رسیوں کے اندر ہیں. اس عالم میں کہ خود ننگے اونٹ بغیر پالانوں والے اونٹوں کے اوپر ان کو سوار کیا جا رہا ہے. اس عالم میں کہ رسیوں سے جکڑے ہوئے ہیں. اس عالم میں بی بی پاک نے ایک نگاہ ڈالی ہے کربلا کی طرف. یہ علیحدگی بہت شاک ہے, یہ علیحدگی بہت سخت ہے. نگاہ ڈالی ہے اور نگاہ ڈال کے ایک کلام کیا اپنے بھائی کے ساتھ, ایک کلام کیا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ. کہا اے میرے بھائی, میرے پاس چادر نہیں ہے کہ میں تجھے کفن دوں, میرے پاس کپڑا نہیں ہے کہ میں تیرے مقدس جسد کو ڈھانپوں, میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے کہ میں تیری تدفین کروں, لیکن اے میرے بھائی میں تیرے ساتھ یہ عہد کرتی ہوں, جس پرچم کو تو نے کربلا میں بلند رکھا ہے میں تیری بہن زینب اس پرچم کو کوفہ و شام کے بازاروں سے ہوتے ہوئے رہتی نسل تک بلند رکھے گی. اور وہ سید زینب سلام اللہ علیہ نے پھر اس سفر کو بلند رکھا. کاش کہ ہم کربلا کے ان دونوں مراحل کے ساتھ آشنا ہو, قربانی کے مرحلے کے ساتھ بھی اور پیغام کے مرحلے کے لیے بھی, جس میں اسارت ہے, جس میں کلمہ حق کہنا ہے, جس میں مشکل ترین چیزیں برداشت کرنا ہے. یہ بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں شاہد صاحب کہ یہ جو دو مرحلے آپ بیان کرتے ہیں کربلا کے, ایک قربانی کا ہے, ایک شہادت کا, اور ایک پھر آگے مسلسل ایک پیغام کے پھیلانے کا ہے. تو ہم قربانی اور شہادت پہ تو بہت بات کرتے ہیں اور ہونی بھی چاہیے, میں تو عرض کی کہ یہ ایمان کا ہمارے حصہ بن گیا ہوگا, لیکن جو پیغام اور اس کو آگے لے کے چلنے والا جو مرحلہ ہے اس میں مجھے لگتا ہے کہ اب ضرورت ہے کہ اس کو مزید اس پہ بات زیادہ کی جائے, اس کو زیادہ سمجھا جائے اور سمجھانے کی کوشش کی جائے. میں اس پہ آؤں گا دوبارہ بھی بات لے کے. مجھے فی الحال ایک چھوٹا سا بریک شامل کرنا ہے پروگرام میں. بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو اس نشست کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. رہ گئی دشت میں تنہا تو وطن یاد آیا, پانی پایا تو ہر ایک تشنہ دہن یاد آیا. رہ گئی دشت میں تنہا تو وطن یاد آیا, پانی پایا تو ہر ایک تشنہ دہن یاد آیا. جی ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید کہیں گے آپ کو. اور بریک سے پہلے ہمارے ساتھ موجود تھے علامہ محمد اقبال قادری صاحب, خوبصورت گفتگو کر رہے تھے. اب ہمیں جوائن کیا ہے نوجوان ثنا خان نے, جناب حافظ حسنات جاوید قادری نے. خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو. ان سے ہم مناقبت بھی آج سنیں گے, لیکن گفتگو کا جو سلسلہ ہمارا چل رہا تھا بریک سے پہلے, اس کو ذرا آگے بڑھاتے ہیں. علامہ محمد اقبال قادری صاحب, مجھے یہ بتائیے گا, یہ میں جاننا چاہتا ہوں تھوڑا سا, اور ناظرین بھی یقیناً یہ جاننا چاہیں گے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ جب کربلا کی جانب روانہ ہوتے ہیں اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے کے, اور جیسے شروع میں بھی بات ہوئی کہ سب معلوم تھا کہ اس وقت کس قسم کے خطرات ہیں, یزید آپ سے ہر طور بیعت لینا چاہتا ہے, جائز ناجائز کچھ بھی, چاہے اس کو کر گزرنا پڑے, چاہے کوفہ والے خطوط لکھ رہے ہیں, لیکن یزید اور ادھر کیا حالات ہیں وہ بھی معلوم ہے, اور اس سے پہلے کے حالات بھی ہمیں معلوم ہے. حضرت علی ابن طالب کو جس طرح سے شہید کیا جاتا ہے, امام حسن رضی اللہ عنہ کو جس طرح کیا جاتا ہے, تو اس کے باوجود بھی امام علی وقار اپنے اہل و عیال کو لے کے چل پڑتے ہیں. تو کیا امام علی وقار یہ ذہن میں تھا ان کے, وہ یہ تھا, مطلب یہ طے تھا ان کی نظر میں کہ ہاں مجھے اب بس اللہ کی راہ میں سر دینا ہی دینا ہے, کوئی اور انہوں نے آپشن, کوئی تجویز اور کوئی دوسری رائے, کوئی دوسرا رستہ تھا کوئی ان کے نظر میں, یا جی حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت کے چرچے جو ہے چار دنگ عالم میں تبھی تھے جب کہ آپ ابھی آقا علیہ السلام کی گوشت میں کھیل رہے تھے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے جو ہے وہ بشارت دے دی گئی کہ آپ کے نواسے کو شہید کر دیا گیا, شہید کر دیا جائے گا میدان کرب و بلا میں. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں سمجھ لیں کہ ایک اینگل سے پری پلان تھا, اور امام علی مقام کیوں پیچھے ہٹنا نہیں چاہتے تھے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ترمذی شریف, مسلم بن حنبل مستدرک حاکم کی حدیث ہے
تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شہید ہوتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ 6 بشارتیں، 6 خوشخبریاں، 6 مجدے سناتا ہے۔ ٹھیک ہے، کہ سب سے پہلے جب اس کو تلوار لگتی ہے، اور امام علی مقام کو کوئی ایک تلوار نہیں لگی، بلکہ روایت میں آتا ہے البدایہ والنہایہ میں علامہ مودودی ابن کثیر علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ حضرت امام علی مقام کو میدان کربلا میں 113 زخم تیروں کے تھے، 113 تیروں کے زخم، اور 35 جو ہے وہ تلوار کے زخم تھے، اور 35 ہی کم و بیش نیزوں کے زخم تھے، یعنی 200 زخموں سے چور چور میرا امام۔ کیوں اس میدان سے آپ واپسی اختیار کیوں نہیں کرنا چاہتے تھے؟ یہ شہادت کے اندر حلاوت اور چاشنی ایسی ہے، اور یہ مقام و مرتبہ ایسا ہے کہ آپ پیچھے ہٹنا کیوں نہیں چاہتے تھے؟ اور اتنا کرب اور بلا، اور عرفاء نے یہاں تک لکھا ہے کہ میرا امام جب میدان کربلا میں اترتا ہے 56 سال کی عمر میں، تو بال جو ہیں بالکل سیاہ ہیں، لیکن جب 72 تنوں کو میدان کربلا سے اٹھا کے میرا امام لاتا ہے اپنے خیموں کے اندر، تو پھر جو سیاہ بال ہیں وہ سفیدی اختیار کر جاتے ہیں۔ یہ ہے ہمارے امام علی مقام۔ آپ کے بارے میں آپ شہید ہیں، اور شہید کے بارے میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 6 بشارتیں ہیں شہید کے لیے۔ نمبر 1 کہ جب اس کو تلواریں لگتی ہیں، مفہوم میں حدیث کا کہ گولیاں لگتی ہیں، اس کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اس کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ نمبر 2 حوران جنت، اور بعض روایات میں 72 حوروں کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 3 وہ اس وقت جنت میں اپنا مقام ڈائریکٹ دیکھ لیتا ہے۔ نمبر 4 کہ اللہ تعالیٰ کا اس کو دیدار کروایا جاتا ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب اس کو دفن کیا جاتا ہے، یہ دوسری حدیث مبارکہ ترمذی شریف کی، کہ جب اس کو جنت میں اعلیٰ مقام ملتا ہے تو اللہ تعالیٰ شہید سے پوچھتا ہے مجھ سے راضی ہے؟ تو وہ عرض کرتا ہے یا رب العالمین راضی تو میں ہوں۔ فرمایا کیا چاہتا ہے؟ تو شہید کہتا ہے کہ میں وہ بار بار جو تلواریں لگی ان تلواروں کے زد میں بار بار آ کے بار بار شہید ہونا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ کہ جو حلاوت اور چاشنی اور تیرا دیدار ہوا تھا وہ یہاں نہیں ہے۔ یعنی کہ تلوار کے ہر زخم کے بدلے میرے امام کو رب کا دیدار ہو رہا تھا، وہ پیچھے کیسے ہٹ سکتے تھے؟ کیوں کہ اصل ایک ہے ظاہری شہادت، ایک ہے باطنی شہادت۔ دونوں مزے، دونوں حلاوتیں، دونوں چاشنیاں امام علی مقام جو ہے حاصل کر رہے تھے، ظاہری ثواب بھی اور باطنی ثواب بھی۔ اور بعض لوگ یہاں یہ کہتے ہیں کہ اگر نبی علیہ السلام کچھ کر سکتے ہوتے، مولا کائنات علی علی پکارتے کچھ کر سکتے ہوتے تو دعا کرتے امام علی مقام شہید نہ ہوتے۔ تو نالج کی کمی کے بعد یہ سوال کرتے ہیں کہ جب کوئی بندہ، علماء بڑا یہاں مثال دے کے سمجھاتے ہیں کہ بندے نے پی ایچ ڈی کرنی ہو تو یہ تو دعا نہیں کی جاتی اللہ پی ایچ ڈی کا ایگزام ہی نہ دے، بلکہ دعا تو یہ کی جاتی ہے کہ یا رب العالمین ہمارے بیٹے کو استقامت عطا فرما، تاکہ اچھے طریقے سے ایگزام دے اور اچھے طریقے سے ڈگری حاصل کرے، وہ اسٹیٹس اس مرتبے کو پا لے۔ تو امام علی مقام جس منصب کو پہنچنے والے تھے، جس طرح شرائعی صاحب نے کہ یہ مقصد ہی ان کا بہت بلند تر تھا، تو جب مشن ہی بڑا ہو تو قربانی بھی بڑی دینی پڑتی ہے۔ تو امام اعظم حنیفہ یا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات جو ہے اتنے زخم اٹھائے، بچوں کو قربان کر دیا، بوڑھوں کو قربان کر دیا۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ منصب کے لیے آپ نے ایسا کیا، الامان والحفیظ۔ حضرت امام علی مقام جو ہیں وہ ساری جنت کے سردار ہیں، وہ دنیا کے تحت و تاج کو انہوں نے کیا کرنا؟ اگر ایسا مان بھی لیا جائے تو جناب فہیم صاحب بندہ سب کچھ کر سکتا ہے لیکن بیٹے بیٹیاں تو نہیں مروا سکتا ہے کہ حکومت کی خاطر۔ اگر یہ بھی کر لے تو خود تو نہیں مر سکتا۔ جس کو حکومت چاہیے وہ لشکر لے کے نکلنا، وہ لشکر لے کے، اب بچے اور خواتین لے کے تو نہیں، بیویاں، یہ سارے احباب کو نکلنا۔ تو یہ اتمام حجت کے لیے تھا کہ ہم جو ہیں وہ 150 خط جنہوں نے لکھے ان کی بات کو پورا کرنے کے لیے کہ قیامت کے دن وہ نہ کھڑے ہو جائیں اور حق کے سامنے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا فتق الحیا ففعل ما شئت، جب تجھ میں حیا نہ رہے تو جو چاہے کر۔ ٹھیک ہے۔ تو یزید جو تھا وہ اس نہج اور اس پلیٹ فارم پہ، اس
منصب پہ پہنچ چکا تھا کہ اس کے اندر حیا نہیں تھی. دیکھیں نا کہ زنا کے اندر کوئی ملوث ہو تو شریعت کیا کہتی ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے, تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی بندہ اس گنونے فعل میں ملوث ہوتا ہے تو ایمان اس سے نکل کے چھتری کی طرح باہر جو ہے کھڑا ہو جاتا ہے. جب بندہ اس گنونے فعل سے فارغ ہوتا ہے پھر ایمان. گویا اس حدیث مبارکہ کی شرح میں علامہ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ گویا زنا کے وقت بندہ اس حدیث کے ضمن میں ایمان والا رہتا ہی نہیں, ایسا کردار تو. اب شرابی کی سنیے, اب زانی کے لیے کیا سزا ہے, کنوارے کے لیے سورۃ نور قرآن پاک کے 100 کوڑا ہے شادی شدہ کے لیے کہ آدھا دفن کر کے تو سنسار کیا جائے گا. یہ لیول تھا جدید, ان باتوں کا مستحق تھا. اور دوسرا شراب, ہدایہ میں دیگر کی کتب کے اندر یہ مسئلہ یہی لکھا ہے, ایک دفعہ حاکم وقت جو ہے کسی کو شراب پیتا دیکھ کے منع کرے گا, دوسری دفعہ منع کرے گا, تیسری دفعہ باز نہیں آئے گا تو اس کو 80 کوڑے سزا ہے. شراب کی 80 کوڑے سزا ہے. یہ شرابی تھا یزید. بے نمازی تھا, بے نمازی کے بارے میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مسلم شریف کی حدیث آقا فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے جو عشاء اور فجر میں حاضر نہیں ہوتے, میرا جی چاہتا ہے کہ ان کے گھروں کو لکڑیوں سے آگ جلا کے آنکھ سے جلا دوں ان کے گھروں. یہ سٹس سارے جو ہے یہ یزید کے اندر پائے جاتے تھے. کردار حسین جو ہے آپ تو وہ ہیں, اس نے صحت مند حالت میں نماز نہیں پڑھی تو میرے امام سے پوچھا جاتا ہے بھی آخری وصیت کیا ہے. جب گردن اتارنے والا آپ کہتے ہیں کہ ظہر کا وقت ہے, نماز کا وقت ہے, نماز پڑھنے دو. آپ سجدے میں جاتے ہیں وہ سر اتار دیتا ہے. اب بھی لوگ کچھ پوچھتے ہیں جی حسین کا مقام زیادہ ہے کہ نماز کا. ہم کہتے ہیں کہ حسین سے پوچھ لو کہ جو جس نے 200 زخم کھانے کے بعد بھی جس میرے امام نے نماز نہیں چھوڑی, ان سے پوچھئے کہ ظہر کا مقام کیا ہے, نماز کا مقام کیا ہے. اور دوسری یہاں یہ آخری بات کہ امام علی مقام سجدے کی حالت میں نماز ظہر میں شہید ہوئے ہیں. حج کے بارے میں بھی یہی فضیلت ہے, روزے کے بارے میں بھی یہی فضیلت ہے, اور شہادت کے بارے میں بھی, اور نماز کے بارے میں بھی یہی فضیلت ہے کہ جو بندہ نماز میں شہید ہو, قتل کیا جائے, شہید کیا جائے, وہ قیامت تک نماز میں ہے. اور میرا حسین جو ہے کربلا سے لے کے قیامت تک انشاءاللہ نماز میں ہے. ہمارے امام جیسا کون ہو سکتا ہے؟ تو امام کوئی حج کی حالت میں فوت ہو تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب سے لے کے حج کرنے کے دوران موت سے لے کے تو قیامت تک وہ حج کر رہا. تو امام علی مقام حاجی بھی ہیں, زکاتی بھی ہیں, نمازی بھی ہیں, نماز رسول بھی ہیں, اور جنت کے وارث بھی ہیں. صحیح. تو یہی امام علی مقام, یہی ان کی شان ہے, یہی ان کا کردار ہے. اور اس کے بعد جو انہوں نے قربانی دی ہے اس کا تو ہم تذکرہ کر ہی رہے ہیں. علامہ محمد حسین گولوی صاحب, علامہ صاحب ذرا اس چیز پر اب روشنی ڈالیے گا کہ امام علی وقار اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے نکلے تھے, اور ہم نے بریک سے پہلے ایک ہاف میں ڈسکس بھی کیا تھا کہ یہ بھی بڑا عجیب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے اتنے مختصر عرصے میں اتنی بڑی شورش عالم اسلام میں اٹھی کہ جو نواسہ رسول اور ان کے ساتھیوں, بچوں, بیویوں پہ مصیبت بن کے پڑی. تو یہ بڑی عجیب بات ہے. تو یہ جو قربان, اس وقت آپ دین کو بچانے کے لیے نکلے تھے, لیکن اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ جن قباحتوں کے خلاف امام علی وقار کھڑے ہوئے, آپ رضی اللہ عنہ کی قربانی کے باوجود وہ قباحتیں, وہ معاملات جوں کے توں رہے, بلکہ ان میں اضافہ ہوا. حالانکہ ہم ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ امام علی وقار نے اپنی شہادت سے جو پیغام دیا وہ آج تک جاریہ چل رہا ہے, لیکن جس کے لیے یہ قربانی ہوئی وہ سلسلہ بھی نہ رکا, بلکہ اس کے بعد تو وہ مزید آگے بڑھا, کعبہ تک پہ چڑھائی کر دی گئی, خانہ کعبہ تک پہ سنگ باری کی گئی. تو حالانکہ خانہ کعبہ پہ جب ابراہا نکلا تب تو اسلام بھی نہیں تھا, تو اللہ نے نیست و نابود اس کو کر ڈالا. لیکن اپنے ہی لوگوں نے امام کی شہادت کے بعد بھی یہ حرکت کی. تو یہ کوئی بنتا نہیں ہے, کوئی کڑیاں جڑتی نہیں ہیں, کوئی ناقص عقل میں یہ بات آتی نہیں ہے, سمجھ میں نہیں آتی یہ چیز. نہیں, بالکل آپ نے بجا فرما رہے ہیں کہ عقل جو ہے اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتی کہ کلمہ گو بھی ہو اور رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا بھی ہو اور اپنے آپ کو بڑا مطلب وہ دعوے دار سمجھنے والا بھی ہو, اس کے باوجود وہ یہ اعمال کرے. بلکہ 3 دن تک اس نے حرم نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مسجد نبوی
اور اس نے کہا کہ ہر چیز تم پر، یعنی جو شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو حرام کیا اس نے وہ مسلمانوں پر حلال کر دی، ٹھیک ہے. اور اس نے کہا کہ یہاں کی جتنی خواتین ہیں وہ تم پر حلال ہیں، جائز ہیں. اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں کی طلب ہر ایک مسلمان کو ہوتی ہے، دیکھنے کی طلب ہوتی ہے. عبادت تو پھر بات کی بات ہے، جو وہاں پر پہنچ جائے گا وہ عبادت کرے گا. یعنی دیکھ لینے سے وہ انسان کی کیفیت اور تڑپ ہوتی ہے، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے. اور اس نے وہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں گھوڑے بندوا دیے. اور حضور علیہ السلام کے ایک صحابی تھے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو تھپڑ مارے گئے. اور ایک صحابی رسول جب یہ گھوڑے بندوائے گئے اس وقت ایک صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میں آقا علیہ السلام کا جو ممبر مبارک تھا اس کے پیچھے چھپ گیا. فرماتے ہیں کہ جب اذان کا وقت ہوتا مجھے ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اذان کی آواز سنائی دیا کرتی تھی. میں اپنے کانوں سے اذان کی آواز سنتا تھا اور گھوڑے بندھائے جا رہے ہیں. پھر کیا تھا کہ اس کو بھی کلنج کا درد ہوا، کلنج کی تکلیف میں مبتلا ہوا. اور پھر کیا تھا کہ یعنی اس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ کہتے ہیں کہ یہ جناب وہ بھی جنتی ہے اور یہ بھی جنتی ہیں، ٹھیک ہے. وہ قسطنطنیہ کے وہ حدیث پاک میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، وقت خاصا مختصر ہے. اور یقیناً کہ نواز رسول کے ساتھ اتنے ظلم و ستم کیے اور اتنے ظلم و بربریت کے انبار لگا دیے، اس کے باوجود بھی آج ہمارے پاس جو بھی آپ نے کوشچن کیا تھا کہ آج ہمارے پاس صرف ہم کربلا تک محدود کر دیتے ہیں اپنے آپ کو. وہ شان اہل بیت بیان کی، ان کا تذکرہ کیا، ان کے فضائل بیان کیے، ان کے مناقب بیان کیے، اور اس کے بعد پھر مصائب بیان کیے اور بات یہاں پر ختم نہیں ہونی چاہیے. جس طرح شیرازی صاحب فرما رہے تھے، آپ فرما رہے تھے کہ اس کے بعد کا جو سلسلہ ہے، جو پیغام ہے، حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے جو پیغام دیا ہے اصل میں وہ بہت بڑا پیغام ہے اور آفاقی پیغام. کہ ادھر ایک طرف آپ دیکھ رہی ہیں الحمدللہ، مجھے بھی وہ مقام دیکھنے کو نصیب ہوا ہے کہ وہ اونچا جو جہاں سے وہ قلعہ جہاں سے آپ وہ نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قربان ہوتی دیکھ رہی ہیں، اپنے پورے کنبے کو قربان ہوتے دیکھ رہی ہیں. کہ نواز رسول نے فرمایا بھی کون ہے جو اللہ کی راہ میں قربان ہونا چاہ رہا ہے، کہ پاس کچھ بھی نہیں ہے. علی اکبر تک کو قربان کر دیا گیا ہے. اور حضرت امام علی مقام وہ علی اکبر کو قربان کرتے ہیں، اس علی اکبر کو کہ آپ دعا کیا کرتے تھے اپنے بابا حضرت امام علی علیہ السلام سے عرض کیا کرتے کہ بابا جان مجھے نانا کی بہت یاد آتی ہے، مجھے نانا کی بہت یاد آتی ہے. تو امام علی علیہ السلام آپ نے فرمایا، حضرت مولا کائنات نے آپ نے فرمایا جب اے حسین جب نماز پڑھو تو دعا کیا کرو اللہ تجھے ہم شکل پیغمبر عطا فرمائے. تو پھر کیا ہوا کہ اللہ آپ دعا فرمایا کرتے تھے. حضور نصیر ملت فرماتے ہیں اس کو نہ چھو سکے کبھی رنجو بلا کے ہاتھ، اٹھے ہیں جس کے حق میں رسول خدا کے ہاتھ. ٹھیک ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت نواز رسول ہاتھ بلند کیا کرتے تھے ان کی دعا نہ کبھی عرش سے ملول ہوئی، ادھر زبان سے نکلی ادھر قبول. تو آپ نواز رسول یہ دعا کریں اللہ مجھے ہم شکل پیغمبر عطا فرما، اور اللہ نے ہم شکل پیغمبر کیسا عطا فرمایا؟ اللہ رب العالمین نے جناب علی اکبر آپ کو عطا فرمایا. آپ ان کو دیکھ لیا کرتے تھے جن کے چلن میں رسولوں کا احترام تھا. آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آپ رسول خدا کو دیکھنا چاہتے آپ جناب علی اکبر کی چہرے کی زیارت کیا کرتے تھے. تو پھر کیا ہوا؟ نواز رسول نے اپنے ہاتھوں سے جناب علی اکبر کو قربان کیا، راہ خدا میں قربان کیا، کس انداز کے ساتھ قربان کیا. جب علی اکبر کو میدان کربلا میں آپ شہادت نصیب ہوتی ہے، حضرت نواز رسول تشریف لے کر جاتے ہیں، تو میرا یہ الفاظ جس طرح شادی صاحب نے فرمایا کہ ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہے، واللہ خدا کی قسم ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہے اور نہ ہم وہ بیان کر سکتے ہیں اور وہ حق نہیں ادا ہو سکتا. لیکن جس وقت نواز رسول حضرت علی اکبر کو لینے کے لیے جاتے ہیں، شہید علی اکبر کو آپ اٹھانے کے لیے جاتے ہیں، جب برچھی نکلتی ہے تو فرماتے ہیں کلیجہ بھی ساتھ آ جاتا ہے. یہ نواز رسول. اس کے بعد آپ نے فرمایا کون ہے؟ آپ نے اعلان کیا، آپ نے فرمایا کون ہے جو راہ خدا میں قربان ہونا چاہتا ہے؟ اتنے میں 6 ماہ کا علی اصغر اپنے آپ کو ماں کی گود سے گراتا وہ کہتا ہے امام حضور آپ فرمائیں
کہ میں بھی قربان ہونے کے لیے تیار ہوں. 6 ماہ کا علی اصغر کہ اے نہر فرات، 6 ماہ کا بچہ اور وہ بھی تشنہ لب، اے نہر فرات جا کر کہیں ڈوب مر. نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام نے علی اکبر کو بھی قربان کر دیا، علی اصغر اون محمد سب کچھ قربان کر دیا. یہ مختصر سا قافلہ جو میدان کربلا سے نکلا. اور یزید نے کیا کیا، جو ابھی آپ نے کوشچن کیا، کہ یزید نے یہ اعلان کر دیا، اعلان کروا دیا کہ یہ حکومت کے کچھ باغی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، کفر نباشن، کہ یہ حکومت کے کچھ باغی ہیں جنہوں نے حکومت کے ساتھ بغاوت کی، لہٰذا یہ ان باغیوں کے سر جا رہے ہیں، حکومت کے باغیوں کے سر جا رہے ہیں. نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام کا آپ کا سر اقدس آپ دیکھ لیں کہ پھر بھی اللہ کا دیکھیں نظام کیسا، اللہ بڑی ذات ہے کہ نظام کیسا ہے کہ پھر بھی نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس بلند ہے، پھر بھی بلند ہے، پھر بھی نہیں جھکا سکا، تن سے جدا ہو گیا لیکن پھر بھی بلند ہے. سر ہے نیزے کی بلندی پر، لہو سجدے میں ہے. تو پھر کیا ہوا کہ سر جا رہے ہیں، اعلان کر دیا گیا کہ حکومت کے باغی ہیں. جب یہ قافلہ جا رہا ہے، جس بازار سے گزرتا ہے، میں نے اس بازار کو بھی سوق حمیدیہ شیرازی صاحب اس بازار کا نام ہے، اور وہاں سے جب یہ قافلہ گزر رہا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں، لوگ اپنی چھتوں پر چڑھ رہے ہیں دیکھنے کے لیے، بازاروں میں کھڑے ہیں اس قافلے کو دیکھنے کے لیے، باغیوں کو دیکھنے کے لیے. تو ایک بوڑھی عورت آتی ہے اور آ کر ان نعوذ باللہ من ذالک، ان جنہیں باغی کہا جا رہا تھا، وہ بوڑھی عورت آتی ہے، آ کر ان باغیوں کے لیے کچھ تحائف، کچھ تحفے تحائف، ان کے لیے کچھ کھجوریں، کچھ پانی بھیجتی ہے، تحفہ تحائف. تو حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا، جب آپ کو علم ہوا، آپ نے اس بی بی کو بلوایا، اس بوڑھی عورت کو بلوایا کہ بی بی اللہ تیرا بھلا کرے. جب بلایا گیا کہا بی بی اللہ تیرا بھلا کرے، اس پورے سفر میں ہمیں لوگ باغی سمجھتے رہے، تو نے کیا سمجھ کر ہمارے ساتھ یہ نیکی کی ہے، ہمارے ساتھ یہ بھلائی کی ہے، ہمارے ساتھ تو نے بڑی نیکی کی ہے، ہمیں کھانے کے لیے کھجوریں بیچی ہیں، تحفے تحائف بیچے ہیں، پانی بھیجا ہے، تو ہم تیرے لیے کیا کر سکتے ہیں، ہم تو خود قیدی ہیں، تو تیرے لیے کیا دعا کر سکتے ہیں، تیری کو طلب تمنا کو حاجت ایسی ہو. تو وہ بوڑھی عورت کہتی ہے بی بی کہ میں جب چھوٹی تھی، یعنی تو میں مدینہ طیبہ میں رہتی تھی، تو مدینہ طیبہ میں وہ مصطفیٰ کا وہ گھرانہ تھا جن کے ہاں حسنین کریمین تھے، جن کی ماں فاطمہ تھی، جن کا بابا علی شیر خدا تھا. بی بی میں اس گھرانے کی نوکر تھی، میں اس گھرانے کی نوکر تھی اور اس گھرانے کی خادمہ تھی، ان کی خدمت گزار تھی، میں نے پوری زندگی ان کی خدمت کی ہے. تو میری ایک ہی خواہش ہے، میری ایک ہی تمنا ہے کہ میں مرنے سے پہلے وہ ان حسن و حسین کو میں دیکھنا چاہتی ہوں، اس زینب کو دیکھنا چاہتی ہوں کہ جن کی میں ساری عمر خدمت کرتی رہی ہوں. تو میں ان کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتی ہوں، بس یہی میری تمنا ہے، یہی میری حاجت ہے اور کچھ نہیں ہے. تو اتنا کہنا تو سیدہ زینب، سیدہ کائنات بی بی زینب سلام اللہ علیہا، آپ نے فرمایا بی بی تیری زبان مبارک ہو گئی، تیری حاجت قبول ہو گئی. فرمایا عرض کی بی بی وہ کیسے؟ فرمایا آپ نے فرمایا کہ جو تیری تمنا تھی، جو تیری حاجت تھی کہ ان کے چہروں کی زیارت کر لوں، تیری دعا قبول ہو گئی. وہ نیزے کے جو سر دیکھ رہی ہو وہ سر حسین کا ہے، اور وہ زینب جس کی تو خدمت کیا کرتی تھی، یہ لٹی پھوٹی تیرے سامنے وہ زینب کھڑی ہے، یہ وہ زینب ہے. خیر قافلہ بڑھتا گیا، چلتا گیا، آخر کار جب سیدہ کائنات بی بی زینب سلام اللہ علیہا یہ قافلہ دربار یزید میں پہنچا، وہاں جب ڈھول بجائے جا رہے تھے، تالیاں بجائی جا رہی تھی، آوازیں کسی جا رہی تھی، تو وہاں پر آپ نے ایسا خطبہ ارشاد فرمایا. تاریخ دان یہ کہتے ہیں کہ وہ خطبہ سننے کے بعد یزیدی دربار میں سناٹا چھا گیا، ڈھول بجنے بند ہو گئے، تالیاں بند ہو گئیں، آوازیں بند ہو گئی. آپ نے ایسا خطبہ ارشاد فرمایا اور اس کی منظر کشی کرتے ہوئے حضور نصیر ملت چراغ گولڑا آپ یہ فرماتے ہیں کہ ہر کان میں رس گھول رہے ہوں جیسے، جبریل زباں کھول رہے ہوں جیسے، اور دربار دمشق میں زینب کا وہ خطاب
ممبر پہ علی بول رہے ہوں جیسے، ممبر پہ علی بول رہے ہوں جیسے، وہ آپ نے اس انداز سے وہ خطبہ ارشاد فرمایا جس جواب مردی کے ساتھ آپ نے اس پیغام کو، اس مشن کو آپ آگے لے کر بڑھی ہیں. اور میرے اس وقت الفاظ اور میرا وجود میرا ساتھ نہیں دے رہا، وہ الفاظ نہیں ہیں کہ جس وقت نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام کی یہ بہن اور یہ لٹا پٹا قافلہ، ایک عورت، ایک بی بی جب آپ پر ظلم و ستم کیے جا رہے تھے، نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام کے لب و رخسار پر ایک شخص آتا ہے، آ کر چھڑی لگاتا ہے، تو ایک بی بی نکلی، اس نے کہا اوے بدتمیز اور جاہل، تجھے نہیں پتا، تجھے نہیں علم کہ یہ وہ لب ہیں، یہ وہ ہونٹ ہیں کہ جنہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ دیا کرتے تھے. تجھے نہیں معلوم کہ جسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم چوستے تھے. اتنا کہنا تھا کہ اس نے کہا خبردار پیچھے ہٹ جاؤ. اتنا کہنا تھا تو وہ حبشہ کی عورت تھی، حبشہ کی عورت تھی. تو حبشہ کے جتنے جوان تھے وہاں پر، فوجی جوان تھے، وہ سارے تلواریں لے کر نکل آئے، تلواریں لے کر، خبردار کہ یہ حبشہ کی ہماری عزت ہے، یہ ہماری عزت ہے، خبردار اس کی طرف کسی نے بھی آنکھ بڑھا کر دیکھا، آنکھ اٹھا کر دیکھا. تو جب یہ منظر سیدہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ، آپ نے یہ منظر دیکھا کہ اسے ایک بی بی کے لیے تو تلواریں نکل آئیں، تو بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے یوں اپنا رخ مدینہ طیبہ کی طرف موڑا، اپنا رخ مدینے کی طرف موڑا اور عرض کی نانا جان، حبشہ کی ایک عورت کے لیے، ایک بی بی کی عصمت و طہارت کے لیے اتنی تلواریں نکل آئی ہیں، آپ کے پورے کنبے کے لیے کوئی بھی نہیں. شرازی صاحب، آپ نے گولڈی صاحب کی بھی سنی، انہوں نے جس طرح حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے مصائب اور ان کا جو سارا بیان کیا. میں حوصلہ نہیں ہے، نہ سننے کا حوصلہ ہے، نہ بیان کرنے کا حوصلہ ہے، لیکن یہ ساری قربانیاں اس دین کے لیے دی گئیں جسے ہم دین محمدی کہتے ہیں، جس کے ہم پیروکار ہیں. تو یہ حوصلہ پیدا کر کے اپنے اندر یہ دیکھنا پڑتا ہے، ہمیں یہ جاننا پڑتا ہے کہ قربانیاں تو ہو گئیں، شہادتیں تو ہو گئیں، لیکن یہ جس مقصد کے لیے ہوئیں، جس کا علم حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے یزید کے دربار میں بلند کیا، کیا وہ علم آج بھی بلند ہے یا نہیں؟ کیا ضرورت ختم ہو گئی؟ اب ضرورت نہیں ہے اس پیغام کو آگے چلانے کی، اس علم کو بلند کرنے کی؟ اگر تو وہ علم بلند ہے تو پھر یہ ہم سب کا بات کرنا، یہاں پہ اشک بہانا اور گریہ کرنا، غم کرنا، یہ اس کا کچھ جواز بنتا ہے. لیکن اگر وہ علم ہی بلند نہیں ہے، اگر وہ پیغام کا سلسلہ ہی باقی نہیں ہے، تو یہ سب اس کا کیا حاصل، اس کا کیا مقصد؟ دیکھیں، یہ بہت دلچسپ اور ویسے بھی تو بڑی امپورٹنٹ بات ہے. آج کے دور کی کربلا کی شناخت کرنا اور آج کے دور کے اندر کیسے ہم کربلائی اپنا رول پلے کر سکتے ہیں، اور کربلا کیسے اپنا رول پلے کر رہی ہے، خود کربلا ایک اپنا رول پلے کر رہی ہے، وہ کیسے پلے کر رہی ہے، اور اس کو ہم انشاءاللہ میں بات کرتا ہوں. لیکن ایک موضوع جو مجھے لگا کہ اس میں مجھے تھوڑی سی بات کرنی چاہیے، باوجود اس کے کہ ہمارے علماء نے بہت اچھے طریقے سے بات ایلیبریٹ کی، وہ یہ ہے کہ ایک البتہ اشتباہ کریٹ کیا گیا کہ جب ایک چیز ناگزیر ہو گئی ہے، انیویٹیبل ہو گئی ہے کہ سید الشہداء کی شہادت لکھ دی گئی ہے، تو پھر یزید کا جرم کیا ہے؟ تو ایک لکھی ہوئی بات ہے، اس کے ہاتھوں ہونا ہے، پیغمبر نے کہہ دیا ہے، تو اب اس میں یزید مجبور ہے ایک لحاظ سے، اب وہ امر خدا ہے، اس کے اوپر عمل ہونا ہی ہونا ہے. تو یہ کہا گیا کہ یہ بعض لوگوں نے اس طرح کے اشتباہات بھی کریٹ کیے. میں اس کو صرف ایک بات کہنا چاہوں، کیا خداوند کریم نے جس نے یہ کائنات خلق کی ہے، ہر بندے کا کریکٹر اس کے لیے معین ہے یا نہیں ہے؟ بالکل. اسے علم ہے یا نہیں ہے کہ اس بندے نے کیا کرنا کیا نہیں کرنا؟ پھر کیوں دنیا خلق کی؟ تاکہ اس کے ذریعے سے حق اور باطل پہچانا جائے، اس کے ذریعے سے اہل حق اور اہل باطل کی شناخت ہو، اس کے ذریعے سے اللہ والے اور اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہونے جانے والے وہ پہچانے جائیں، اور دنیا کے اوپر یہ چیز ایلیبریٹ اور واضح ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اہل بیت نے اور جناب پیغمبر نے یہ لوح محفوظ کی باتیں بیان کی ہیں کہ یہ ہے، تو یعنی یہ شہادت تو ہونی ہے، لیکن
یزید اپنے اختیار کے ساتھ یہ سارا کچھ اس نے کیا ہے، اور اسی طرح یزیدیوں نے اپنے اختیار کے ساتھ یہ سارے کام انجام دیے ہیں، اور سید الشہداء اور ان کی جو پوری موومنٹ اور اس کے ٹیم کے لوگ تھے وہ پورے اختیار کے ساتھ اس عمل کے لیے نکلے ہیں کہ اگر اس کے نتیجے میں ہم حکومت اسلامی قائم کر سکتے ہیں ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں، اور اگر اس کے نتیجے میں ہمیں اپنی شہادتیں دینی پڑیں تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں. اور یہ وہ کلائمیکس ہے جو اس موومنٹ کا ہے. تو اس کو اس انداز سے سمجھنا چاہیے کہ انہوں نے اپنا وظیفہ شرعی اور ذمہ داری جو ہے وہ ادا کیا، اور یزید اور اس کے لوگ بری ذمہ نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے آگاہانہ اس سبط پیغمبر کو شہید کیا ہے اور وہ آگاہانہ طور پہ اس جرم کے مرتکب ہوئے. دوسرا جو آپ نے فرمایا کہ آج کے دور کے اندر، میں ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہوں. میں ایک انٹرنیشنل کانفرنس میں تھا، فلسطینیوں کے ساتھ میری ملاقات ہوئی. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ بتاؤ آپ اپنی موومنٹ کو کیسے دیکھتے ہو؟ ہر روز اسرائیل وہاں پہ ظلم کرتا ہے، روزانہ کی بنیاد پہ آپ کے لوگ شہید ہوتے ہیں، غزہ کے اندر آپ لوگ مارے جاتے ہو، آپ کیسے جو ہے ان کے مقابلے میں کھڑے ہو؟ اس نے بڑی خوبصورت بات کہی. اس نے کہا دیکھیے شریف صاحب، ہم 15 لاکھ لوگ ہیں جو غزہ کی پٹی میں محصور ہیں، ہمارا دنیا کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے، ہمیں غذا خوراک کوئی چیز بھی لینی ہو تو اسرائیل کے علاوہ ہمارے پاس کوئی ایکسیس اور رستہ نہیں ہے، ان کے کنٹرول کے اندر ہے. ہمارے ہاں ایک سیمنٹ کی بوری بھی نہیں آ سکتی ہے ان کی پرمیشن کے بغیر، بلکہ سیمنٹ تو بین ہے، دوا نہیں آ سکتی ہے. ڈیزل کے اوپر ہمارے جو ہاسپٹل ہیں وہ چلتے ہیں، وہ ڈیزل بھی ان کے ذریعے سے آتا ہے، اگر وہ پرمیشن نہیں دے اس دن ہمارے ہاسپٹلس کے اندر لائٹ نہیں ہوگی. غزہ کی پٹی کی یہ صورتحال ہے، لیکن ہم کھڑے ہیں. میں نے کہا کیسے کھڑے ہو گئے ہو، کیسے مقابلہ کر لے ہو؟ کہا میں آپ کے سامنے اعتراف کرتا ہوں جب تک ہم کربلا سے پورے طور پر متمسک نہیں ہوئے تھے ہم اس طریقے سے نہیں لڑ پا رہے تھے اور ہماری لڑائی نتیجہ نہیں دے پا رہی تھی. لیکن جب سے ہمیں کربلا سمجھ میں آئی ہے اور جب سے ہمیں شہادت کے جذبے کی یہ کیفیت سمجھ میں آئی ہے، آج ہماری مائیں اپنے بچوں کو لے کے کھڑی ہیں، آج ہم اپنے جوان بیٹوں کو لے کے کھڑے ہیں، اور جب ہم سید الشہداء کو ذہن میں لگتے ہیں ہمیں اپنے غم اپنی مشکلات بہت چھوٹی لگتی ہیں، اور جب ہم اسرائیل کو دیکھتے ہیں تو وہ یزید کے مقابلے میں ہمیں چھوٹا لگتا ہے اور ہمیں یزید وقت لگتا ہے، اور ہمیں اس کے مقابلے میں لگتا ہے ہمارا یہ وظیفہ ہے کہ حسین ابن علی کے ساتھ کھڑے ہوں. لہٰذا ہم کھڑے ہوتے ہیں، اور آج خوف کی فضا ہمارے اندر نہیں ہے بلکہ آج خوف کی فضا اسرائیل کے اندر ہے، اور انشاءاللہ ہم آپ کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ اسرائیل قائم نہیں رہ سکتا، اس لیے کہ اب ہمارا کربلا کے ساتھ اور اہل کربلا کے ساتھ تمسک ہے. یہ اس کی ایک بات ہے. ابھی میں کشمیریوں کے وہ دیکھ رہا تھا. آپ خود سوچیں، انٹرنیشنل پاورز آپ کے ساتھ نہ ہوں، یونائٹڈ نیشنز آپ کے ساتھ نہ ہو، انڈیا آپ کو مینپولیٹ کرنے والا اور دنیا کی ایک بڑی طاقت ہو، اور کیسے ممکن ہے کہ آپ اپنی موومنٹ چلائیں، کرفیو لگا ہو؟ کوئی ایسا ماڈل چاہیے یا نہیں چاہیے جو اس بدترین مشکل میں آپ کو کھڑے ہونے کا حوصلہ عطا کرے؟ تو میں نے اتفاقاً میری حریت کانفرنس کے بعد لوگوں کے ساتھ بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا واقعاً ہمیں کربلا سمجھ ہی اس مشکل کے اندر آئی ہے، اور آج کربلا ہے جو ہمیں کھڑا کر رہی ہے، اور کربلا والے ہی پوری دنیا میں ہمارے ساتھ کھڑا ہو رہے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا یزیدیت اپنے پورے تفکر کے ساتھ شام کے اندر سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے حرم کو مسمار کرنے کے لیے نہیں اتری تھی؟ کیا یہ اپنے پورے تفکر اور آئیڈیالوجی کے ساتھ، جس آئیڈیالوجی کی بنیاد پہ یہاں عبداللہ شاہ غازی سے لے کر آپ داتا دربار تک حملے ہوتے دیکھتے ہیں جو مقدس مقامات ہیں، جس آئیڈیالوجی کی بنیاد پر خود حرم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جو ازواج اور اصحاب کے اور اہل بیت کی مزارات ہیں وہ مسمار کیے جا چکے ہیں؟ داعش نے اعلان کیا کہ ہم نے کربلا کے اندر امام حسین علیہ السلام کا حرم بھی مسمار کرنا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور انہوں نے وہاں پر جہاں موقع ملا، جیسے خالد بن ولید اور اس طرح دیگر اصحاب کا موقع ملا، انہوں نے ان کی مزارات مسمار کیے. لیکن جب حسین ابن علی کے ماننے والے وہاں پر کھڑے ہوئے تو سیریا کے اندر انہیں بدترین شکست ہوئی ہے. پوری دنیا ان کے ساتھ ہے لیکن شکست ہوتی ہے. پوری دنیا جو ہے وہ عراق کے اندر ان کے ساتھ ہے، دہشت گردوں کے ساتھ ہے، لیکن انہیں شکست ہوتی ہے، ان کی عالمی طاقتوں کو شکست ہوتی ہے، ان کے سپورٹر کو شکست ہوتی ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کا منظرنامہ بدل جاتا ہے. تو یہ کون ہے جو اس کیفیت کے اندر بھی لوگوں کو لیڈ کر رہا ہے؟ اس کیفیت میں بھی وہاں ایک نعرہ بلند ہوا، پورے مڈل ایسٹ کا یہ نعرہ ہے، کلنا عباس کا یا زینب. جب دمشق میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے حرم پر حملہ ہوا تو یہ سلوگن تھا، ہم سارے جناب عباس کے نوکر ہیں اور آج ہم بی بی کو اسیر نہیں ہونے دیں گے. اور پھر انہوں نے ایسی جنگ لڑی کہ انہوں نے داعش اور داعش کے سرپرستوں کا غرور خاک میں ملا دیا. آپ مجھے بتائیں کہ آج امریکہ اور عالمی استعمار اور اسرائیل کے مقابلے میں کھڑا ہونے کے لیے حسین ابن علی کے ماننے والوں کا حوصلہ چاہیے یا نہیں چاہیے؟ کیا آج لبنان ان کے ہاتھوں سے نہیں نکلا؟ کیا آج شام ان کے ہاتھوں سے نہیں نکلا؟ عراق ان کے ہاتھوں سے نہیں نکلا؟ کیا آج فلسطین کے اندر مقاومت کرنے والے، ریزسٹ کرنے والے کھڑے نہیں ہو گئے؟ تو آج یہ جو دنیا کے اندر پیرامیٹرز چینج ہو رہے ہیں،
کہ جس کے ساتھ عالمی طاقتیں ہوں وہی کامیاب ہوگا، جس کے ساتھ امریکہ ہو وہی کامیاب ہوگا، جس کے ساتھ پیسہ ہوگا وہی کامیاب ہوگا. یہ جو پیرامیٹرز چینج ہو رہے ہیں یہ تو کربلا نے چینج کیے ہیں. اور خود جیسے آپ نے اشارہ کیا کہ ایک وقت میں خانہ کعبہ کو نشانہ بنا لیا جاتا ہے، البتہ وہ چونکہ ابھی واقعہ کربلا چل رہا تھا تو خانہ کعبہ نشانہ بنایا. اور میں یہ بات کہنا چاہوں گا، جب آپ اپنے امام کے حوالے سے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتے بر وقت تو آپ کو اس کے امپلیکیشن بھگتنا پڑتے ہیں. حسین ابن علی علیہ السلام کے حوالے سے یہ فکرہ معروف ہے، سید الشہداء نے کہا جن لوگوں نے میری صدا سنی اور اس کے اوپر لبیک نہیں کہی وہ انہی میں محشور ہوں گی جنہوں نے گویا میرے ساتھ جنگ کی. گویا جو ساتھ نہیں آئے اس وجہ سے کہ ان تک صدا نہیں پہنچی وہ تو بری ذمہ ہے، لیکن جن تک صدا پہنچی سبط پیغمبر کی اور وہ حسین ابن علی کی نصرت کے لیے نہیں نکلے تو انہیں بدترین انجام سے دوچار ہونا پڑا. یہ خدا کا قانون ہے اور یہ خدا کا نظام ہے. اگر وہ حسین ابن علی کے ساتھ اس سرخ شہادت کو قبول کر لیتے تو وہ بہت سارے بحرانات جن کے نتیجے میں مسجد نبوی اور خانہ کعبہ کو نشانہ بننا پڑا یہ نہیں بنتے. اور یہی سلسلہ آج تک جاری ہے کہ اگر آپ اہل باطل کے مقابلے میں بر وقت کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر کبھی بھی ان کو یہ حوصلہ نہیں ملتا ہے کہ وقت کی پاکیزہ ترین ہستیوں کو شہید کریں. لہٰذا آج کی دور کے اندر کربلا اپنی پور و آبتاب کے ساتھ زندہ ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آج کسی حاکم کی یہ جرت ہے؟ وہ گھر میں چھپ کے اندر تو شراب پی سکتا ہے، لیکن کیا کسی حاکم کے اندر امت مسلمہ کی یہ جرت ہے کہ وہ اعلانیہ کہے کہ ہاں میں شراب پیوں گا اور شراب چوک کے اندر پیوں گا؟ اس کا مطلب ہے یزیدیت سے اس کی طاقت سلب کر لی ہے حسین ابن علی نے. کیا آج دنیا کے کسی حاکم کے اندر یہ جرت ہے کہ وہ کھل کھلا کے اپنے ملک کے اندر پیغمبر کے، یعنی میں اسلامی ممالک کی اگر بات کروں، پیغمبر کے قوانین کی کھل کھلا کے خلاف ورزی کی اجازت دیں کہ تم جیسے چاہو اس ماحول کے اندر؟ نہیں، یہ نہیں ہے. لیکن اس وقت تھی جب یزید تھا، اس وقت تھی جب پیغمبر کے بعد ابھی 60 سال ہوئے. اس کا مطلب ہے یہ جو ٹائڈ چینج کی ہے یہ حسین ابن علی علیہ السلام نے چینج کر دی ہے، اور اس کے نتیجے میں بعض جگہوں پر ریڈ لائنز آ گئی ہیں کہ آج ان ریڈ لائنز کو کراس کرنا کسی حاکم، کسی بدترین شخص کے لیے بھی ممکن نہیں ہے. یہ حسین ابن علی نے کہا. اور دوسرا، مظلوموں کو کھڑا ہونے کا جو حوصلہ عطا کیا ہے، پوری دنیا کی اسلامی تحریکوں کو جو حوصلہ عطا کیا ہے، پوری دنیا کے محرومین کو جو حوصلہ عطا کیا ہے، آج ان کو کھڑا ہونے کے لیے کوئی استعارہ چاہیے، کوئی ان کو سلوگن چاہیے، کوئی ان کو شخصیت چاہیے، کوئی ان کو ماڈل چاہیے. انسان ماڈل کی بنیاد پہ لڑتا ہے. اور میں نے جو پہلے بات کی تھی، اگر آپ آج اس کو کریں، کوئی شخص کھڑا ہوگا وہ کہے گا فلاں تحریک تھی، انقلاب فرانس آیا، فلاں تحریک تھی، فلاں جگہ تبدیلی آئی، یہ مردوں کا تھا، یہ جوانوں کا تھا، اس جگہ کا اوپر انٹلیکچوئلز کا رول تھا. کوئی ایسی موومنٹ جس کے اندر قربانی کے لیے عزم کے ساتھ، ارادے کے ساتھ، آگاہی کے ساتھ میدان کے اندر کھڑے ہونے میں وہ زندگی کا ہر شعبہ، کہ بچہ کا ہے میری ذمہ داری بھی معین ہے، بوڑھا کا ہے میری ذمہ داری بھی معین ہے، عورت کا ہے میری ذمہ داری بھی معین ہے، غریب کا ہے میری ذمہ داری بھی معین ہے، امیر کا ہے، پوری سوسائٹی کا ہر طبقے میں اگر کسی چیز کو بیان کر دیا گیا ہے تو وہ کربلا کے میدان کے اندر بیان کر دیا گیا ہے. لہٰذا آج سلوگنز کلیئر ہیں، آئیڈیالوجی کلیئر ہے، رستہ کلیئر ہے، اہل حق کلیئر ہیں. اور میں پھر کہوں گا ایک پہچان کربلا آج بھی کرواتی ہے. ممکن ہے ہم مسلح پہ لوگوں کو دیکھیں، حسین ابن علی علیہ السلام کو مارنے والے اہل مسلح تھے. مسلح نہیں بچا سکتا ہے آپ کو، مسجد نہیں بچا سکتی ہے آپ کو. حسین ابن علی بچائے گا. نماز وہ بچائے گی جو حسین ابن علی کی طرف لے کے جائے گی. نماز وہ بچائے گی جو ظلم کے مقابلے میں کھڑا کرے گی. آپ کو دعا، مناجات اور قرآن وہ بچائے گا جو آپ کو دور حاضر کے بدی کی طاقتوں کے مقابلے میں کھڑے ہونے پر آمادہ کرے گا. اور یہ کیفیت جو آپ بیان کر رہے ہیں، یہ میں بیان کر رہا ہوں، جو ہمارے ان دونوں دوستوں نے بیان کر دی، یہ انڈیکیٹ کرتی ہے کربلا زندہ ہے، کربلا کا پیغام زندہ ہے. اور اس معاشرے کے اندر مسلسل یہ تازگی اور یہ رونق، معاشرہ بیمار ہوتا ہے جیسے انسان بیمار ہوتے ہیں. حق اور باطل ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اور یہ جتنا باطل مضبوط ہوتا جائے گا یہ بھی اتنے اس کو توانا ہونا پڑے گا. الحمدللہ یہ جو بیمار معاشرہ ہے، اس معاشرے کی دوا حسین ابن علی ہے، اس معاشرے کی دوا کربلا ہے. اور آپ کا یہ پروگرام بھی اس کا ایک شاہد ہے انشاءاللہ. ٹھیک، بہت خوبصورت بات آپ نے کی. ناظرین، پروگرام کا وقت چونکہ اختتام کو پہنچنے والا ہے، ورنہ یہ موضوع ایسا ہے کہ اس پہ جتنی بھی گفتگو کی جائے، جتنے بھی پہلو اس کا بیان کیے جائیں، جتنے بھی فضائل اس کے بیان کیے جائیں، ان ہستیوں کے بیان کیے جائیں، اور جتنے بھی مصائب اس واقعے کے بیان کیے جائیں وہ کم ہیں. وقت ختم ہو جاتا ہے لیکن یہ باتیں، یہ پہلو ختم نہیں ہوتے. ہم بھی اس کے تمام تر پہلوؤں پہ بات تو نہیں کر سکے، لیکن کوشش کی کہ جو ضروری پہلو ہیں ان پہ ضرور بات ہو، اور اس پہ ہمارے تمام مہمانان گرامی نے بڑی مدلل اور مستند گفتگو کی. میں بہت شکریہ ادا کروں گا جناب ناصر عباس شیرازی صاحب آپ کا، علامہ محمد حسین گولڈی صاحب کا. امید کرتے ہیں کہ اس پروگرام کے توسط سے جو ہم نے فکر حسینی کو آگے پہنچانے کی اور پھیلانے کی کوشش کی، وہ کوشش آپ کو نہ صرف پسند بھی آئے بلکہ
وہ آپ کی ہم سب کی زندگیوں کا وہ حصہ بھی بنے اور ہم اس پہ عمل بھی کر سکیں. اسی توقع کے ساتھ، اسی امید کے ساتھ میں آپ سے رخصت چاہوں گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.